یہ ہم نے اتنی محنت سے لگائے, ٹک 1 year یہ یہاں تک آئے ہیں, اور اس طرح سے اب وہ اتنی انویسٹڈ شاید اس وجہ سے بھی ہے بیکاز شی واز دا پارٹ آف دس پلانٹیشن پروسیس. I'll come back to what Saito said. اگر ہم اپنے کالونیز میں, اپنے ایریاز میں, اپنے نیبرہڈ میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلبس بنائیں جہاں پہ ہم ہر عمر اور ہر طبقے کے بندے کو انوالو کریں اس ایکٹیویٹی میں, when you involve people they take responsibility. And I think that is very important on individual level. Ji Abrar, you can go ahead. Yasin, you can take it after Abrar. Ji Abrar. جی میں بس تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور میری کوشش ہوگی کہ میں وہ پرسپیکٹو دوں جو شاید جہاں ہماری زیادہ آبادی رہتی ہے ابھی بھی فی الحال گاؤں میں بھی اور چھوٹے اربن سینٹر میں. تو اس میں یہ تھا کہ جب ہم اگین پبلک اسکولوں میں پڑھ رہے تھے, یا انیشیلی جب پرائیویٹ اسکولز میں بھی ہم گئے ہیں, تو وہاں پہ ایک اس ٹائم فرائیڈے کو مثلاً چھٹی ہوتی تھی, تو جو آپ کا تھرسڈے کا دن ہوتا تھا وہ اس کو ہم کہتے تھے اپنے اس وقت اردو زیادہ ورڈز یوز ہوتے تھے تو بزم ادب کے نام سے یہ ہوتی تھی. تو اس میں ہم نے مثلاً آپ کی پوئٹری کا مقابلہ ہو گیا, یا آپ کے کوئی بھی ڈبیٹس کا مقابلہ ہو گیا, تو ہم نے مطلب اس میں یہ دیکھا کہ اپرچونٹیز آگے چل کے تو شاید بہت تھوڑی تھیں اس ٹائم کہ آپ ڈاکٹر, انجینئر, وکیل وغیرہ ہی بنیں گے, لیکن جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے دوست بڑے اچھے انسان بنے, چاہے انہوں نے جو بھی فیلڈ چوز کی. کیونکہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو گھر جا کے اگر آپ نے ایک شعر بھی پڑھا ہے تو تھوڑا بہت آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کوئی ڈبیٹ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھیں گے, پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ڈبیٹ کرنی کیسے ہے, اگلے کے پوائنٹ آف ویو کو کیسے سمجھنا ہے, اس کو ماننا ہے, کہاں آپ جو آپ نہیں مانیں گے اس کو آپ کیسے پریزنٹ کریں گے. تو اس سے ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو ہماری پرسنالٹی بلڈنگ ہو رہی تھی, تو وہ بھی میں نے جو اب مجھے نہیں پتا, میں ویسے دیکھتا ہوں کہ بچے زیادہ باصلاحیت ہیں ہم سے, لیکن مجھے اتنا شور نہیں ہے کہ ابھی بھی ہمارے اسکولوں میں اس طرح کے ہر ویکلی بیسس پہ یہ کام ہو رہے ہیں جو لوگوں کو, چاہے وہ آگے چل کے اچھے پڑھے لکھے لوگ بنے نہ بنے, لیکن ایک اچھے انسان بنے. تو مجھے نہیں اندازہ کہ وہ کتنا ہے, لیکن اگر نہیں ہے وہ ختم ہو چکا ہے اسپورٹس کی طرح, تو اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور بڑے اداروں میں بھی جہاں پہ شاید بہت زیادہ ہوتا ہے, میں جو یہاں سنتا ہوں لینگویج اور طریقہ بات کرنے کا, تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے. لیکن نیچے جب میں پاکستان جاتا ہوں, لوگوں کو بات چیت کرتے دیکھتا ہوں, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اب وہ والی بات اس لیول پہ نہیں ہے. تو میرے حال میں اس کو ری انٹروڈیوس کرانا چاہیے. جی تھینک یو. ایبسلیوٹلی. جی یاسین. جی السلام علیکم. دیکھیں یہ آپ نے جو ٹاپک کے شروع میں بات کی نا کہ آپ ریسرچ کے لیے یہ جاننا چاہ رہی ہے, تو میں اس میں کچھ دو چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کی بات صحیح ہے کہ کھیل کود ہونا چاہیے, پارکس ہونے چاہیے. اب مجھے گاؤں کا یا دوسرے شہروں کا نہیں پتا, میں اپنی کراچی کی جو ایریاز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کراچی کا حال یہ ہے کہ پارک تو دور کی بات, یہاں زمین نہیں ہے سائیکل چلانے کے لیے, پیدل چلنے کے لیے زمین نہیں ہے بندو. فٹ پاتھ ہو گئے, فٹ پاتھ گھیرے ہوئے ہیں. ہمارے بچے باہر جاتے ہی نہیں ہیں, میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں, بچے باہر کھیلنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اب جا کے تحریک انصاف والے کچھ پارک واک بنا رہے دور دراز کے. مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پاس ہوتے تھے 3-4 پارک, وہاں بھی اب قبضے ہو گئے ہیں. وہ باقاعدہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں, یا گورنمنٹ کی آفسیں بن گئی ہیں, یا کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے. تو کراچی کا تو یہ حال ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کمیونٹی بیس پہ آپ کر کے کچھ کر لیتے ہیں اور لوگ کر, دیکھیں میڈم وہ جو سیٹرڈے مارننگ کو میں وہ چلانے کے لیے جاتی ہوں, تو وہ میں جاؤں گی تو یہیں سے نا, اپنے گھر سے. اب I live in a middle class area and I live in a somewhat commercial area. یہاں پر دکانیں ہیں, یہاں پر مارکیٹس ہیں, اور یہ ایریا مڈل کلاس اور تھوڑا بہت اپر مڈل کلاس ایریا میں فال کرتا ہے. یہاں سے گزر کے جانے کے لیے اس سڑک تک مجھے جو کچھ سننا پڑے گا اور جو محسوس کرنا پڑے گا, اس کے بعد میں کہوں گی یار ہفتے میں 1 دن کے لیے رہنے دو, پھر میں کچھ اور کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, دس از جسٹ این ایگزامپل. آپ نے بات کی مینار پاکستان کی. یاسین لیٹ می فنش پلیز. آپ نے بات کی مینار پاکستان کی. مینار پاکستان, لارنس گارڈن / جناب پارک, لاہور زو, یہ وہ علاقے ہیں جن کو لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس کی انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھا جاتا ہے.
اب اب میں تھوڑا سا ریپیٹیٹو ساؤنڈ کروں گی شاید. میرے گھر میں میرا نیس اور میرا جو نیفیو ہے, میں ان دونوں کو سال میں ایک دفعہ زو لے کر جاتی ہوں, اور وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ چھٹی کا دن نہ ہو, دوپہر کا وقت ہو, ویک ڈے ہو, تاکہ وہاں پہ اس قسم کا کراؤڈ نہ آیا ہو جس کو میں اوائڈ کر رہی ہوں. اب بات وہیں پہ آ جائے گی, یہ جو مینار پاکستان میں بات ہو رہی ہے یہ اس قسم کے کراؤڈ کی ہو رہی ہے. اس قسم کے کراؤڈ کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ کا کام ہے. مینار پاکستان والا انسیڈنٹ, میں اس کا بہت بڑا الزام سیکیورٹی کو بھی دوں گی. ایک ہوائی فائر کی ضرورت تھی اور وہ سارا کراؤڈ ڈسپرس ہو جاتا, وہ نہیں کیا گیا, وہاں پہ ایکشنز نہیں لیے گئے. یہی لوگ جب ایمپوریم میں جاتے ہیں یا کسی اور مال میں جاتے ہیں یا ڈی ایچ اے کے کسی پارک میں جاتے ہیں, ان کی جرت نہیں ہوتی کسی لڑکی کو کوئی آواز کس سکے. میں شام کو کبھی کبھار واک کرنے کے لیے گلشن اقبال پارک چلی جاتی ہوں. جو لوگ لاہور سے ہیں وہ جانتے ہوں گے میں جس پارک کی بات کر رہی ہوں. وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے مڈل کلاس کا پارک, اور ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑی بہت اپر کلاس ایریاز کا بھی, کیونکہ اس کے اندر سیکشنز بنے ہوئے ہیں. اب ایک اسپیسیفک قسم کی گراؤنڈ ہے جہاں پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہوتی ہے, کچھ بچے وہاں پہ فٹ بال بھی کھیلتے نظر آئیں گے, کچھ بچے آپ کو وہاں پہ سائیکلنگ کرتے نظر آئیں گے. شام کو ایلڈر جنریشن ہماری وہاں پہ واک کرنے کے لیے آتی ہے, اور اس طرح سے وہاں پر میں نے کبھی اس طرح کے حادثے ہوتے نہیں دیکھے. حالانکہ میں ایک نیبرہڈ پارک کی بات کر رہی ہوں. مینار پاکستان واز ونس دا نیشنل مونومنٹ آف دس کنٹری. دیٹ پارک ہیز اے ہسٹری اسٹارٹنگ فرام منٹو پارک ٹو مینار پاکستان ٹو دی گریٹر اقبال پارک. اگین ابھی بات میں کمیونٹی لیول کی کر رہی ہوں. لیٹس جسٹ ناٹ ٹاک اباؤٹ اسٹیٹ. اگر اسٹیٹ کی بات کرنے کے لیے آئیں تو میرا خیال ہے ہمیں 4 دن چاہیے ہوں گے اسپیس میں, بہت سارے کیڑے نکال سکتے ہیں. لیکن انڈیویجول لیول پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, جس طرح انڈیویجول لیول پہ وہ جو چنچی والی ویڈیو سرفیس کری ہے 14 اگست والی, انڈیویجولی وہ لڑکے آگے بڑھ کے اس دوسرے لڑکے کو تھپڑ مار سکتے تھے, یہ وہ کمیونٹی سروس کرتے ہیں. لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ انڈیویجول لیول. وہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ لوور کلاس کو تو فی الحال وہ بیچارے اپنی زندگی کی روزی کمانے پہ لگے ہوئے ہیں, ہم اس پہ بھی آئیں گے. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ اپرچونیٹیز کہ ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی کس طرح سے اس پہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی سبیل. جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. جی بات یہ کرنی تھی, میں انٹرٹینمنٹ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی, لیکن آپ کی 2 باتوں کو ایڈ کروں گا اس میں کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں اپنا وین کے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ آپ کے گھر کے پاس روڈ ہے, جیسے مطلب کہ سائیکل پہ جا سکتے ہیں یا مڈل کلاس ایریا جیسا بھی ہے, تو آپ اگر جائیں گے تو وین یہ سارے معاملے میں ایک چیز میں نوٹ کرنے والی ہے, وہ مہربانی کر کے سننا جی, وہ نوٹ کرنا. ابھی میں ایبٹ آباد میں رہتا ہوں جی, میرے گھر کے پاس جو ہے نا جی ایک ہرنوئی ہے, ادھر اچھا پکنک پوائنٹ ہے, بہت اچھا, ادھر پانی ہے, لوگ آتے ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, کھیلتے ہیں سارے پانی میں. ان کی مطلب ٹانگوں سے تھوڑی شلوار تھوڑی اوپر بھی ہو جاتی, کچھ بھی ہو جاتا ہے, لیکن لوگ ایسا برا نہیں دیکھتے نا. سبیل آپ کی آواز نہیں آ رہی, تھوڑا سا اونچا بولیں. جی ابھی آئیے. آپ کی آواز پہلے ٹھیک آ رہی تھی, اب تھوڑی ذرا کم آ رہی ہے. آپ کا شاید مائک ہلا ہے. جی ابھی آ رہی ہے آواز. جی جی اٹس آڈیبل ناؤ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی میں ادھر ایبٹ آباد کہوں تو وہاں پہ ہمارے یہاں ہرنوئی پانی کی ایک جھیل ہے, وہاں لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو وہاں لوگوں کی لڑکیاں آتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں, تو ان کی ٹانگیں تھوڑی شلوار اوپر بھی ہو جاتی ہے. لوگ ایسا برا نہیں دیکھتے, نہ کوئی برا ایکٹ کرتے ہیں, نہ ان کو کچھ. ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں, پہاڑوں کے لوگ ہیں, لیکن کوئی ایسا جا کے بری حرکت نہیں کرتے. پھر ایک بات اس میں یہ کہ اگر یہی والا کام اگر وہ لڑکیاں جو ہے نا, وہ والی لڑکیاں جو وہاں آتی ہیں, وہ اگر ہمیں وہاں پہ فلائنگ کس سے کریں گی, وہ یہ وہ کریں گی, تو پھر یقین مانے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں نا, تو وہ پھر ایکٹ بھی کریں گے. ایک چھوٹی سی بات یہ, ابھی جیسے آپ نے کہا میری بہن, آپ سائیکلنگ کرنے کے لیے جب محلے سے آپ جائیں گے, یہ کچھ ہے ہمارے معاشرے میں بھی ایسا, وہ لوگ دیکھیں گے یا کچھ کریں گے. لیکن جب میری بہن آپ سائیکلنگ پہ جاتے ہوئے نا, سائیکلنگ کرتے ہوئے ساتھ آپ نے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں گی یا لوگوں کو آپ فلائنگ کس سے بھی کریں گی, تو یہ پھر ضرور آپ اس چیز کے لیے بھی ریڈی رہیں کہ آگے سے لوگوں سے کبھی ایکٹ غلط ہوگا, کیونکہ لوگ فرشتے نہیں ہیں جی. ہم لوگ کے لیے کیا آرڈر ہے کہ پردہ اور یہ وہ. سبیل یہ آپ نے کہاں پہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے؟
یہ آپ نے کہاں پہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے؟ سائیکلنگ کرتے ہوئے فلائنگ کسز دینا اور اس طرح سے، یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ نہیں میں سوری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کر رہا ہے یا کوئی دے رہا ہے. نہیں میں ایسا نہیں آپ نے بالکل یہی کہا ہے. میں جاننا چاہوں گی یہ کہاں پہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں بھی یہیں پر ہی رہتی ہوں. پلیز ایجوکیٹ میں، یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اچھا چلیں، جتنا مجھے پتا ہے وہ تو میں ضرور آپ کو ایجوکیٹ کروں گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی کہ میں سائیکلنگ والی بات میں نے یہ نہیں بولی کہ کوئی ایسے کر رہی ہے لڑکی. میں نے کہا اگر کوئی کرے تو پھر آگے سے ضرور اس کے لیے مطلب کہ لوگوں کی آگے سے غلط ایکٹ ہوں گے، یہ بات میں نے بولی تھی. لیکن سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے نا کہ لڑکیاں کہیں بھی نہ کسی کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہی ہوتی ہیں، نہ ہم کسی کو فلائنگ کسیں دے رہے ہوتے ہیں. ایویں آتے جاتے کوئی پیچھے سے ماشاءاللہ کی آواز لگا دیتا ہے تو ہمیں تو کچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہمارے ساتھ تو ویسے ہی ایویں آتے جاتے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. تو یہ اگر والا سوال تو تب آتا ہے کہ اگر رسپانسبلٹی ہمارے اوپر بھی ہو، جو فی الحال حالات چل رہے ہیں ان میں تو نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پوائنٹ ہے تو پلیز. جی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں اب میری بات کو آپ لوگ نہیں سمجھے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکی ایسا نہ کرے تو پھر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ایسا پھر بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. ہمارے یہاں لڑکیاں آتی ہیں وہاں پہ اپنی فیملیوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ ہی آتی ہیں، اپنے ایک لڑکے کے ساتھ یا گھومتی پھرتی ہیں، تو ان کے پاؤں بھی نظر آ جائیں، ٹانگیں بھی نظر آ جائیں تو ہم لوگ کوئی برا ایکٹ نہیں کرتے جو ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ لوگ تو غلط کرتے ہیں. اگر لیکن ایک بات میں یہ مین کہہ رہا تھا جو آپ لوگ پلیز بات سمجھیں کہ یہ جو ابھی لاہور والا انسیڈنٹ ہوا، یہ مینار پاکستان والا بھی، اس میں میری بہن اگر آپ ادھر جاتی ہیں میں جاتا ہوں، پہلے تو سب سے بڑی بات ہے جو میرا بھائی ادھر ویڈیو بنا رہا تھا اس کو بھی آپ یہ کہیں کہ وہ بھی بہت بڑا گنڈا ہے، اس نے بھی غلط کیا. اس کی اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا وہ ویڈیو بنا کے تب لوگوں کو نہ دکھاتا بعد میں کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے. وہ ویڈیو پھینکتا باڑ میں جائے، ویڈیو سب سے پہلے جا کے ان آدمیوں کو اپنی جان دے کے بھی مارتا. وہ اس کی بات بھی سائڈ پہ کرے. دوسری بات کر لیں، اور اس کے ساتھ جو اپنا لڑکا تھا ریمبو، وہ بھی اگر ذرا سا بھی اس کا تھوڑا سا بھی منگیتر کیا دور کا. سبیر بھائی سوری ٹو انٹرپٹ یو. وہ جو ویڈیو بنا رہا تھا اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹی ہے، جو اس کے ساتھ بندہ تھا وہ بھی شامل تفتیش ہے. ایک جو اس کا تیسرا بندہ تھا اس نے وکیل کرا کے اپنی ضمانت کروا لی ہے، تو وہ تینوں بھی شامل تفتیش ہیں اور ایک کے اوپر کیس بھی بنا ہے. اور سبیل میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پہلے آپ تھوڑا سا ذرا کانسنٹ گوگل کر لیں، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پوائنٹ کی طرف آئیں گے تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. جی ابرار، یو کین ٹیک اٹ فرام ہیئر. جی میں صرف شبیل بھائی سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو مکمل حق حاصل آپ جو بھی کہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ اس پہ نہیں ہو رہی کہ کیوں یہ واقعہ ہوا اور اس کی ذمہ داری کپڑوں پہ آتی ہے یا مردوں پہ آتی ہے. آئی تھنک یہ یہاں پہ شاید اس گروپ کا جو ٹاپک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جو بھی وہ بندے تھے 200-300، چاہے انہوں نے فلائنگ کس کی وجہ سے کیا یا جس بھی وجہ سے کیا، وہ ہم ایسے بندے پروڈیوس ہی نہ کریں. ہم ایسے اچھے انسان پروڈیوس کریں کہ وہ جیسے بھی حالات ہوں وہاں پہ وہ انسانیت کا جو ہے کیا کہتے ہیں، اب تو میری اتنی اچھی دامن پکڑ کے رکھیں. اور تو شاید اس ڈیبیٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنائیں. تو شاید یہ والی ڈیبیٹس کافی ہو چکی ہیں اور شاید ان کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. تھینک یو ابرار. اچھا میں ادھر ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. nobody else wants to speak right now. جنہیں ابھی آپ نے ایک بات کی تھی انکلوسیوٹی کی اور یہ کہ ہماری انٹرٹینمنٹ میں کلاس ڈفرینس آ رہا ہے. آئی تھنک لاٹ آف اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ ہماری جو اپنی انڈیجنس گیمز ہیں we're kind of losing touch with those. کیونکہ ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں جیسے جو ہماری ٹریڈیشنل گیمز ہیں مزاریں کھیلی جاتی تھی تو وہ سارے گاؤں کے بڑے اکٹھے ہو جاتے تھے کسی بیٹھک میں، کسی حجرے میں، کھیتوں میں، وہ بیٹھ کے کھیلتے تھے. اس پہ پھر یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو اگر ہم اپنی ٹریڈیشنل گیمز کو ریوائیو کریں، a lot of them do have to do things with money، جیسے ہنٹنگ ہو گئی یا کارڈز وغیرہ. لیکن we have a lot of games which are played with stones or eggs or even bones, and some of them are like chess etc. تو a lot of them have to do with your cognitive ability and even ہماری physical games بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہم انہیں ریوائیو کرنا شروع کریں ایٹ لیسٹ اپنے گاؤں کے علاقوں میں،
یا رورل کمیونٹی اور جو ہمارے چھوٹے ٹاؤنس ہیں وچ آر کلوز ٹو ولیجز, وہاں پہ اگر ہم سوسائٹل لیول کے اوپر کچھ نہ کچھ کریں گیمس کی ڈیولپمنٹ پہ, تو آئی تھنک دیٹ ول بی ریئلی یوزفل فار میجورٹی آف آر پاپولیشن, کیونکہ 60-70% ہماری آبادی ابھی بھی چھوٹے اربن سینٹرز یا گاؤں کے علاقوں میں رہ رہی ہے. That is actually a very, very good point. Couple of years ago, I was working with this organization جہاں پہ ہم لوگوں نے ایک تھوڑی سی ایفرٹ بھی کی تھی کہ چونکہ لاہور از obviously the center of Punjab and all that, اور پنجابی کلچر میں پہلوانی is very like Punjabis are very fond of this sport. اور ہم نے وہاں پہ یہ کیا تھا کہ we ایک پیمفلیٹس وغیرہ بنائے, پراپر وہ کیا, ایک چھوٹا سا ٹورنامنٹ کہہ لیں گے, آئی ڈونٹ نو وٹ ورڈ شوڈ آئی بی یوزنگ بیکاز میں نے کبھی یہ اسپورٹ دیکھی نہیں ہے, اسی وقت ہی دیکھی تھی. اور پھر وہاں پہ اتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا انکلوڈنگ دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, کالج اسٹوڈنٹس, اور اتنا انکلوسیو قسم کا وہ ٹورنامنٹ گیا کیونکہ گورنمنٹ اسکول کے بچوں سے لے کے لمپ کے اسٹوڈنٹس تک نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. پارٹیسپیٹ ایز ان اسپیکٹیٹرز اینڈ آل دیٹ. I think the revival of our indigenous games and our local sports is very, very important, and it can play a very, very vital role as far as providing cheap entertainment to masses is concerned. G overseas, please. Sorry, overseas میں ایک سیکنڈ ایک بات کر لوں. I will give you the mic. I'm really sorry. آئی تھنک اس میں ایک اور چیز یہ کہ جو ابھی بھی ہمارے گاؤں وغیرہ ہیں, وہاں پہ ہر گاؤں کا کوئی ایک وڈیرا, کوئی ایک ملک, کوئی ایک سردار, اس طرح کا کوئی نہ کوئی سسٹم ضرور ہے. تو اٹ بیسیکلی نیڈز ون پرسن ٹو ٹیک دس انیشیٹو اینڈ دیٹس اٹ. اس میں اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک جسٹ ون پرسن ان ایوری ولیج نیڈس ٹو بی given this idea to get things going. Overseas, please. جی السلام علیکم. پہلے تو یہ کہ میرے دل سے دعا نکلی کہ یہ جو آپ نے ٹاپک چنا ہے, کیونکہ پچھلے دنوں سے مختلف سپیسز میں ایک نہایتی ٹاکسک قسم کا ماحول بنا ہوا تھا کہ جنگ بٹوین جینڈرز جو ہے ایک فائٹ چل رہی ہے اور یہ وہ. تو دیکھیں سولوشنز کی بات کرتے ہیں نا, تو ابھی جب جو کومل ذکر کر رہی تھی کہ ایک بندہ لیڈ لے, تو کسی پہلے زمانے میں یہ تھا کہ گلی محلے میں بڑے جو ہوتے تھے وہ اس قسم کی یہ باتیں نئی نہیں ہیں. پلیز آئی مین یو آل نو دیٹ. میں آئی گریو اپ کالج ڈیز میں جب ہم موو کرتے تھے, عموماً پاکستان میں لڑکے اور لڑکیوں کے کالجز اور اسکول زیادہ دور نہیں ہوتے. تو یہ بہرحال واٹ ایور فلرٹیشن کہہ لیں جو میں I don't want to go in depth of it, لیکن ایز اے ریزلٹ آف those activities یہ کام نہیں تھے ہوتے جو اب ہو رہے ہیں. تو that's why I wanted to little bit touch تھوڑا سا نا اس بات کے بارے میں کہ کہیں جا کے بیٹھ کے ایویلویشن کی جائے کہ where things went wrong, اور وہ بہت ساری ہیں. میں that's not the topic. میں جو ہے نا اس چیز کو جوڑنا چاہتا ہوں. جو ہماری مین ہوسٹ ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ وہ ایکٹیویٹیز بائکنگ اور یہ وہ سارا, لیکن یہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. جو وہ بات یہ کر رہی تھیں کہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی. اب میرے ٹویٹر ہینڈل سے آپ کو میری سیاسی وابستگی کا تو پتہ لگ گیا ہوگا. ہم بھی آپس میں بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں اور چیزوں کو یعنی جو لوگ ڈیسیژن میکر ہیں. اب تو یہ تھا نا کہ الیکشن سے پہلے یہ بات تھی کہ وہ آپ کی گورنمنٹ بنے گی تو یہ کریں گے وہ کریں گے. تو the time has changed. اب تو آپ پاور میں. تو دیکھیں اب انہوں نے بات کی نا کہ وہاں ہوائی فائر ہو جاتا, اور پھر یہ بھی ایک دس از ون اینگل. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ انسٹیٹیوٹ. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹریم ہوتی ہے نا کہ جی اس کو پھانسی لگا دو, لٹکا دو. تو میں کتنے دنوں سے اسپیسیز میں بھی, اور میرا تھوڑا سا رابطہ بھی ہوتا ہے جو یہاں پر ارباب اختیار ہیں, تو ایکسٹریم سزائیں دیکھیں وہ ایک اس کے لیجسلیشن انٹرنیشنل میڈیا آپ دباؤ میں آ کے نہیں کرتے. لیکن بھائی جان لتر لگانا ان کو سرے وہیں پولیس کو, تو اس کے لیے کوئی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی قانون پاس ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. پولیس should be empowered, اور ان کو not today but yesterday
اور ان کو جہاں وہ دوسرے لوگوں کو ایسے بھی کہتے ہیں وہ پکڑ کے مارتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے کن پھڑاؤ، اور ان کی وہاں یقین کریں کہ اچھا اور اچھی سزائیں بھی ہیں جو ریہیبلیٹیشن میں چلی جاتی ہیں، کہ لاہور کی جتنی گندی گلیاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ جو اور چیزیں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں، نالیاں صاف کروائیں نظر ان سے، ان 400 لوگوں سے. اس کے لیے تو آپ کو کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ کو قطعاً کوئی کسی قسم کا وہ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں. پھر میں سوری ٹو سے دیٹ خاکروب جن کو پھر ہم پتہ نہیں کون سا وہ چے والا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگین دیٹس ڈراگیٹوری ٹاک ٹو می، تو ان کو چوڑوں کی طرح استعمال کریں. سر میں I 110% agree with you. بہت ہی خوبصورت بات اور بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. I'd like to add something here جس سے آپ آگے بڑھیے گا. I am associated with the profession of academia for like good 6-7 years. کچھ 4 سال پہلے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گلگت بلتستان کے ٹور پہ گئے، اور وہاں پہ ایک جھیل ہے عطا آباد جھیل، وہاں پہ ہم گئے اور وہاں پہ جو کوڑا ہم نے دیکھا، مائی اسٹوڈنٹس وداؤٹ ایون لائک ہم میں سے فیکلٹی میں سے کسی نے نہیں کہا، دے کیم ٹو اس اینڈ دے سیڈ میم وی آر ڈن ود ٹیکنگ پکچرز اینڈ آل دیٹ، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے یہ جگہیں صاف کرنی چاہیے اینڈ لیٹس embarrass people without using our words and use actions instead. And I was so proud of those kids because they all were, چلے اگر if not all, majority of them were from upper middle class and elite class. میرے سامنے ان بچوں نے کو تقریباً 3.5 گھنٹے لگا کے وہ بھی ہمارے طرف کا جو حصہ تھا اس کو صاف کیا. اینڈ پیپل، میں نے سر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پیپل were making fun of it. اور جو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے یہ وہی لوگ تھے جو لٹرنگ کر رہے تھے. سر ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ نوجوان نسل بہت ہی زیادہ بے حس ہو چکی بھی ہے. ہم اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو جو amount of criticism we get even for doing the right things is so ridiculous. بس مجھے چھیڑے بھی مت اس ٹاپک پہ ورنہ میں چپ بھی نہیں کروں گی. پلیز سر کیری آن، پلیز کنٹینیو. جی شیور، تھینک یو. نہیں کوئکلی پھر میں اپنی بات کو ریپ اپ کروں گا. جو دیکھیں یہ جو رویے ہیں نا، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. ایئرز بیک میں جب پاکستان وزٹ کر رہا تھا تو میں نے گم کا ریپر جو ہے نا وہ دیا شاپ کیپر کو، کوئی اور چیزیں بھی خرید رہا تھا، وہ گم کا ریپر میری جیب میں پڑا تھا. میں نے کہا چلو اب اس کو پھینک دیتے ہیں. تو میں نے وہ مجبور عادت سے کہ بھائی کوئی ٹریش بن، حالانکہ میں پاکستان سے آیا ہوں ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گیا کہ چیز کو نا ڈسٹ بن میں یا ٹریش بن میں پھینکنا ہے. پہلے تو اس دکاندار نے بڑی جو ہے نا حیرت سے اور غصے سے میری طرف دیکھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا یار اس کو پھینک دو. کہتا ہے تسی یہ باہر کیوں نہیں چھوڑ دیتے جتنے کھڑے ہو، میں کیوں دیں ہو. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک چیز جو آپ نے بھی بات کی نا، میں اسی طرف جا رہا تھا کہ دیکھیں اب وہ بھائی تھے نا کراچی والے، پتہ نہیں ابھی ہیں یا نہیں ہیں، دیکھیں وہ مظلوم شہر ہے، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اتنے بڑے 2 کروڑ یعنی 10% پاکستان کی آبادی جو ہے ہم نے وہاں جا کے بسائی ہے. اور اس کے بعد وہاں کیا بنا ہوا ہے، وہاں کوئی پارک نہیں ہے، وہ چائنا کٹنگ جو بھی ہے ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. تو جو یہاں کے بھی بیچارے بیٹھے ہوئے باہر، کچھ میرا ان سے ذاتی تعلق بھی ہے، دوستی برادرانہ، تو جو ہمارے ہیلتھ والے ٹوریزم والے تھے ساری، وہ جب ان سے بات ہو رہی تھی شروع میں جب گورنمنٹ ملی تھی پی ٹی آئی کو، تو وہ ٹوریزم کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، خود بھی یو کے سے آئے ہوئے. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی لیکن بعد میں آپ سمجھ آ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ لوکل ٹوریزم. دیکھیں باہر سے آپ سیاحوں کو بلائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ جو ابھی آپ نے ہوسٹ نے بات کی ہے نا کہ لوگوں کو جب آپ وہاں گئے، آپ نے خوبصورت منظر دیکھا اور پھر آپ نے وہاں بے تحاشا کچرا دیکھا. کچرے میں کچرا نظر نہیں آتا. لاہور کے اندرون شہر کے پنڈی اسلام آباد کی گلیوں میں بکھرا ہوا کچرا آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ کسی خوبصورت جگہ پہ جائیں گے تو وہاں پڑا ہوا کچرا، میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بے حس اندھا انسان ہوگا جسے وہاں وہ نظر نہیں آئے گا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوکل ٹوریزم کو پروموٹ کریں گے، اس سے اکانومی بنے گی. ادھر کے شہر، دوسرے شہروں کے لوگ دوسرے شہروں میں جائیں گے، ان کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. بٹ واٹ ڈز دس ہیز ٹو ڈو ود انٹرٹینمنٹ ڈپرائیوڈ نیشن. تو انٹرٹینمنٹ یہ ٹوریزم میں بھی ہے، لوکل میں بھی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر کوئی جو ہے اس کو
افورڈ کر سکتا ہے, افورڈیبلٹی بھی ہے. لیکن اگر گورنمنٹ لیول پہ جس طرح میں نے بھی 1-2 پروپوزلز دی ہیں کہ بچوں کو جیسے فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں وہ لگوائیں تاکہ ان کو پتہ لگے, اور کو ایجوکیشن کے انوائرمنٹ میں جب وہ جائیں گے, یا وہاں ایک لڑکی کی اسکول والی بس آئی ہوگی تو اس سرین انوائرمنٹ میں اگر یہ چیزیں لوگوں کو, بچوں کو, ینگ بچے ہیں نا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, تو ان کا ذہن ہٹے گا. پتہ نہیں میں بات بہت اسٹریچ کر کے آگے لے گیا ہوں, لیکن انٹرٹینمنٹ ڈپرائیوڈ نیشن جو ہے یہ ڈز ناٹ نیسسریلی کہ یہ جینڈر بیسس پہ جو ہمارے انیکویلٹی ہے اور جو پرابلم ہو رہے ہیں, اور بھی بہت سارے مسائل اس سے حل ہوں گے. بہت اچھا ٹاپک آپ نے چنا ہے. اسپیسیز کرتے رہیں, چاہے 20 لوگ ہوں 25 لوگ ہوں, ڈزنٹ میٹر. آئی سا اٹ because there is a young person who is also a speaker under the name of Cytochrome. So I followed and saw this space. تو یقین کریں بہت ایک ہے نا breath of fresh air ہے, تو یہ آپ روشنی پھیلاتے رہیں بس. that's all I have to say. Thank you sir, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. Thank you Saito. He joined in because of you. Acha, Yasin had his hand raised and Aurora just came in, and then we'll go to Abrar. Please. نہیں وہ بات ہو گئی, آپ آگے مائک پاس بند کر دیں. Okay, Aisha, please. Assalamu alaikum. Regarding entertainment, I would like to say کہ ہمارے attitudes ہی بہت زیادہ off ہیں سب سے پہلے تو, because ایک تو ہمارے یہاں theatres نہیں ہے, arts نہیں ہے, literature نہیں ہے. There's no emphasis on these cultural activities. اگر کوئی بچہ آرٹ میں جانا چاہتا ہے یا پھر کسی بھی آرٹ ریلیٹڈ فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. لٹریچر کو موک کیا جاتا ہے, آپ کو موک کیا جاتا ہے. if you want to go into film making or story narrative building اور acting وغیرہ, لوگ کہتے ہیں جی میراثی بن رہے ہیں. اینڈ جی I mean ٹھیک ہے, یس آئی ڈو بلیو, بہت زیادہ لوگ بلیو کرتے ہیں کنزرویٹیولی دیٹ اٹ از اگینسٹ آور ریلیجن, بٹ ناٹ ایوری تھنگ از اگینسٹ آور ریلیجن. فار ایگزامپل آپ دیر آر گڈ موویز آلسو جس کے اندر یو آر ناٹ بریکنگ اینی اسپیسیفک رولز آف دین. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بات غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ویسا نہیں کرنا چاہیے. خدا کے لیے تم لوگ کون سے اتنے زیادہ شرعی ہو؟ پردے کے بغیر سارے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہر انٹرمنگلنگ آف جینڈرز ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر اتنا ہو گیا تو اتنا بھی ہو جاؤ, کم از کم اتنی فرسٹریشن تو کم ہوگی, کچھ تمیز تو آئے گا لٹریچر پڑھ کے. یو ول بی ٹیلنگ یور اون اسٹوریز اوور دا ایئرس. ہماری اسٹوریز ساری کھو رہی ہیں بیکاز نو بڈی از دیئر ٹو ٹیل اٹ. ہم لوگ بالی ووڈ دیکھتے ہیں, ہم ہالی ووڈ دیکھتے ہیں بیکاز دیر از نو کوالٹی سنیما. وی نیڈ دیز تھنگس, وی نیڈ ٹو کریٹ مور پروفیشنس. اور جب یہ پروفیشنس بنیں گے تو انٹرٹینمنٹ بھی آئے گی. پیپل ول کام ڈاؤن انسٹیڈ آف گن ہلا کے اس کو مارو اس کو مارو. پیپل ول ڈیفینیٹلی بیکم بیٹر. So we need to encourage more, professions, and we need to encourage literature, history, culture, arts, performing arts, سب کچھ ہم کو انکریج کرنا چاہیے. اور اتنا ہارڈ سٹینڈس نہیں لینا چاہیے اگینسٹ بچوں کے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی جتنا بھی رسک ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس کے ہاتھ میں رسک X+1 آنا ہے تو X+1 ہی آئے گا, no matter what profession he takes. That's about it. I agree. This is also a very crucial part of entertainment. And اس دن میں پڑھی تھی تو موروکو میں they do this annual festival, جون 2 ہفتے کا فیسٹیول ہوتا ہے. اینڈ اس میں ان کی جتنے بھی لوکل میوزک ہے اور جتنا بھی ان کے Komal, I can't hear you. Hello, am I audible now? Aisha, we can hear Komal. I think آپ کے مائک میں ایشو, آپ فکس کریں اس کو, you will be able to hear her. Okay. جی کومل کنٹینیو. ون انٹرسٹنگ تھنگ آئی نوٹسڈ از کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل آرٹس ہیں, وہ میوزک ہو, ڈانس ہو یا ہینڈی کرافٹس وغیرہ ہو, ان کے اوپر کلچرل کرٹیسزم نہیں آتا. بے شک آپ امبرائڈری وغیرہ سے جو بے شک جانوروں کی شکلیں بنا لو, اس پہ کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو آئی تھنک ہمیں اس کو بھی انکریز کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. اینڈ آئی واز ٹیلنگ اباؤٹ موروکو, عائشہ, ادھر 2 ہفتے کا فیسٹیول ہوتا ہے جس میں وہ اپنے سارے فوک میوزیکل انسٹرومینٹس لے کے آتے ہیں. وہ اپنے
ڈانس ٹروپس لے کے آتے ہیں, سارا کچھ لے کے آتے ہیں, اینڈ اٹس جسٹ اے 2-week festival of doing everything they associate to their own cities and their cultures. تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جیسے لوک میلہ آلریڈی پاکستان میں ہو رہا ہے, تو آئی تھنک اس طرح کی چیز اگر ڈفرینٹ سٹی سینٹرز میں ہو, پروونشل سینٹرز میں, تو اٹ کین بی اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی ٹو جنریٹ. ابھی یہ کورونا سے پہلے جب کوک اسٹوڈیو کے فیسٹیولز ہوا کرتے تھے, وہاں پہ بھی ہمیں ہر طرح کی کلاس نظر آتی تھی, لیکن پھر اچانک سے پتہ نہیں وہ آرگنائزرز کو کیا سوجی, وہ اس کو بالکل شہر سے باہر لے گئے. میں لاہور کی بات کر رہی ہوں. وہ اس کو لے کے لیک سٹی کے پاس, اور وہاں پہ پھر صرف وہی لوگ جا سکتے تھے جن کے پاس ان کی اپنی گاڑی یا اپنا موڈ آف ٹرانسپورٹ تھا. آئی تھنک کچھ لیولز پہ ڈیلیبریٹلی کوشش کی جا رہی ہے انٹرٹینمنٹس کو انکلوسیو نہ رکھنے کی, اور اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ جو اسپیسیفک قسم کی کلاس یا ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کے لوگ اس ایریا میں جب آتے ہیں تو وہ اس کو پولیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر یہ مینار پاکستان والا کراؤڈ اگر کوک اسٹوڈیو یا کوک فیسٹیول کے کراؤڈ میں جاتا ہے, تو وہاں پہ چونکہ آپ کو اس طرح کی کلاس نظر آتی ہے, they would do the same thing over there as well. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, I can be right and wrong as well, and I'm open to the counter comment on that. جنہیں ادھر اسلام آباد میں بھی کوک فیسٹیولز taken گلبرگ گرینز کے پاس, which is very 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 far from all of Islam Abad and all of Pindi as well. So it was really hard to go there without a car, and I think I agree with you on this one. نہیں کومل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ابھی یہاں پہ ایک ٹرینڈ چلا تھا فوڈ فیسٹیول کا جو ہر سال چلتا ہے. اب فوڈ فیسٹیول جو لوگ رکھتے ہیں نا, اس میں یہ والا کراؤڈ نہیں آتا, اس میں ایک لمیٹڈ کراؤڈ ہے جو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ بحریہ ٹاؤن بنا ہے, تو جتنے بھی کانسرٹ اور جتنے بھی ہائی کلاس جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ سارے بحریہ ٹاؤن شفٹ ہو گئے ہیں, اب وہاں جا ہی نہیں سکتے. تو یہ بات صحیح کہہ رہی ہے کہ ایک کلاس سسٹم کا گیپ ہو گیا ہے. ہر کلاس کے لیے انہوں نے اپنی انٹرٹینمنٹ رکھی ہے اور ان کو وہ ہائیجیک کیا ہوا ہے. تو وہ جو بالکل جو لوور مڈل کلاس ہے ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے یہ چیزیں پہنچ ہی نہیں سکتی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ آرٹ کا, انٹرٹینمنٹ کا, تھیٹر کا, تو تھیٹر تو خیر تباہی ہو گیا پاکستان کا, پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے. میں 1-2 دفعہ گیا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی وہ تھیٹر کیا تھا. خیر لیکن میں نے اس پہ نہیں دیکھا, تو اس پہ بھی لوگ نہیں جاتے ابھی. تو اس کے لیے بھی یہ گورنمنٹ لیول کے ہی کام ہے جو کرے. آپ پرائیویٹ میں اگر آپ کوئی کرنا چاہے تو آپ اتنے بڑے لیول پہ کر نہیں سکتے, آپ کی کیپیسٹی نہیں جاتی ہے. I personally feel کہ اگر انہیں وداؤٹ ریسٹرکٹ کرنا تھا, سوری جنہیں جس میں فنش, انسٹیڈ آف ٹیکنگ اٹ سو فار کہ آپ کی لوور یا لوور مڈل کلاس اس کو ایکسیس نہ کر سکے, آپ اس کو فیملیز اونلی کر دیتے. جیسے اسلام آباد ایٹ واز inside the city but it was families only. تو اس سے کافی زیادہ آپ کا کراؤڈ فلٹر ہو جاتا ہے, کیونکہ جو فیملی ساتھ لے کے آتے ہیں وہ بدتمیزی کرنے کے اس کے چانسز کافی زیادہ گر جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے تو پروبیبلی اس کی ماں یا بہن اس کو بات لگا دیں گے. I just have a request. میں نے کچھ ایڈ نہیں کرنا تھا. ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ذرا ادھر ادھر ہو رہے ہیں. جیسے عائشہ نے بہت اچھی بات کہی کہ وی شوڈ پروموٹ لٹریچر, آرٹس اینڈ کرافٹ کلچر ان آر سوسائٹی. اور مطلب اس کو پہلے تو ایکسیپٹنس اس کی لے کر آتے ہیں کہ اس کو انٹرٹینمنٹ کاؤنٹ کیا جائے, اور اس کو ہر طرح کے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کاؤنٹ کیا جائے. میں آئی لائک ٹو ایڈ ٹو وٹ عائشہ سیڈ. ہمارے میرے جو بلاک کے جو گیٹ ہے اس کے جو چاچا جی ہیں, چوکیدار چاچا جی, وہ ہی از اے پختون فرام ٹرائبل ایریا, اور وہ بہت اچھا گانا گاتے ہیں. اگر آپ کبھی شام کو واک کرنے کے لیے جائیں تو وہ گیٹ پہ بیٹھ کے اپنی دھن میں بہت اچھی گانے, موسٹلی پشتو گانے گا رہے ہوتے ہیں, بٹ کبھی کبھی اردو بھی گا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی آواز اتنی اچھی ہے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ کاکا آپ نے کبھی اپنے والد صاحب کو یا والدہ کو سنایا یہ گانا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو میں کہتے ہیں میں نے اپنی ہڈیاں توڑوانی تھی اس سے. تو میں نے کہا آپ تو بہت اچھا گاتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو اگر میرا باپ مجھے گانا گاتے سن لیتا تو وہ مجھے ہڈیاں توڑ کے میرے گھر میں پیچھے جو ہے نا وہ مجھے دفن کر دیتا. پہلے ایکسیپٹنس سے بات شروع کرنی ہے, لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں
کہ ایک بچہ اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب کے ٹیوٹوریلز ڈاؤن لوڈ کر کے گٹار بجانا سیکھ رہا ہے تو وہ بھانڈ یا میراثی نہیں بننا چاہتا. یہ اس کی انٹرٹینمنٹ ہے. وہ بنے گا انجینئر یا وہ بنے گا ڈاکٹر یا جو بھی اس کو بننا ہے. ایون آئی ڈونٹ ایون نو پیپل ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ میراثی کا بیسیکلی مطلب کیا ہے. ہمارے یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ یہ لفظ ایز اے گالی استعمال کیا جاتا ہے. They have no idea what are they talking about. Criticism for the sake of criticism. نہ بیک گراؤنڈ پتہ ہے نہ لاجک پتہ ہے, بس تانا مارنا ہے. اور اگین میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح عائشہ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ لیٹس accept literature related activities, art related activities, music related activities as entertainment and all that. What other opportunities یا what other facilities we can provide to our kids or our community? جی ابرار. جی میں بس تھوڑا اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جو انٹرٹینمنٹ میں ہے اس میں شاید ساتھ دینے کی بھی ضرورت ہے بچوں کو انٹرٹینمنٹ میں. یہاں میرے 2 بچے ہیں تو اسکول میں انہوں نے اسٹڈی کی. سب سے پہلے انہوں نے وہ پیرنٹس سے سروے کروایا تو سب سے پہلے یہ وہ بچے پتہ لگوائے جو زیادہ گھنٹے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں یا ٹیب یا جو بھی یوز کرتے ہیں. پھر وہ جو ٹاپ کے لوگ تھے ان کا پھر پیرنٹس کا جب سروے کروایا تو پتہ یہ لگا کہ جو بچے زیادہ ٹیبز وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ ان کے والدین بھی زیادہ موبائل یا ٹیب یوز کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو بچے ہیں پھر انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا کہ آپ جو ہیومنز ہیں وہ سوشل انٹریکشن چاہتے ہیں اور یہ ہماری نیچر میں ہے. ہم جو والدین ہیں وہ عام طور پہ بچوں کو اس انٹریکشن سے نکال کے ٹیب یا اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید پاکستان میں جو لوور کلاس ہے جس کو اپرچونٹیز واقعی بہت کم ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, لیکن جو بھی انٹرٹینمنٹ ہے اس میں یہ جو پرانا ہمارا تھا کہ بچے خود ہی پل جاتے ہیں وہ والا کام اب ختم ہو چکا ہے. یہ 24/7 اب جاب ہے. تو آپ کا بچہ باہر کچھ بھی سائیکلنگ کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیں. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جائیں چیک کرنے کے لیے, اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ جائیں, وہ کمفرٹیبل ہو آپ کے ساتھ جانے میں. وہ اگر کوئی جیسے آرٹس کی بات ہوئی تو وہ کوئی کر رہا ہے تو اس کو انکریج کریں. وہ گانا گانا چاہتا ہے تو سنیں اس کا گانا. نعتیں بھی تو سنتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں. اس کے یعنی اس کو ہر. اور میں نے یہ دیکھا کہ جو میرا ایک بیٹی ایک بیٹا ہے تو سب سے زیادہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں اپنے پاپا یا ماما کے ساتھ الون ٹائم. تو میں جب ان کو فٹ بال پہ لے کے جاتا ہوں تو جتنا وہ میرے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہے میرا بیٹا, وہ شاید ویسے نہیں کرتا جب وہ دونوں میرے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح بیٹی کو لے کے جاتا ہوں, اس کا ہے سوئمنگ کا, تو وہ مجھ سے بہت ساری باتیں شیئر کرتی ہیں. تو ہم والدین ہیں جو چاہے وہ کسی بھی کلاس سے ہیں, چاہے کتنی بھی کم انٹرٹینمنٹ ہے, تو میرے خیال میں ہم اگر ساتھ دینا شروع کر دیں بچوں کا اور ان کے ساتھ جانا شروع کر دیں اور ایز اے فرینڈ ایز اے پارٹنر وہ جو بھی کام کر رہے ہیں, تو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے جو مسائل جو کانسرٹس وغیرہ میں مثلاً ہوتے ہیں, تو اگر آپ ساتھ ہوں گے کچھ کنسسٹنٹلی کچھ عرصے کے لیے آپ ساتھ جاتے ہیں تو کچھ آپ سکھائیں گے ہی ان کو کہ کیسے بیہیو کرنا ہے اراؤنڈ وومن اور اراؤنڈ ادر ہیومن بینگس. جی تھینک یو. تھینک یو ابرار, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اینڈ آئی فیل کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک لیٹس گو ٹو سرفوش کی طرف. السلام علیکم, ہوپ ایوری ون کین ہیئر می. مطلب بہت ساری میں باتیں سنتا ہوں تو ایٹ ٹائمز آپ کو تھوڑی سی ڈسپونڈنسی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ دیر آر پیپل جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بیکاز یہ بہت میجر ایشو ہے. اینڈ اس میں کراچی کی بھی بات ہوئی تو میں سنس آئی لیو ان کراچی تو میں یہاں کا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں کہ ہمارے لیے اب جو ہے وہ ایز سم ون ایون ود a lot of privilege in Pakistan, access to private facilities, even we are in serious dearth of کہ یار ہم کس طرح اپنے لیے اور بچوں کے لیے فیملی کے لیے ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ کی اپرچونٹیز پرووائڈ کریں. میں جب اپنا بچپن دیکھتا ہوں تو اس میں لیونگ ان کراچی مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس پھر بھی اپرچونٹیز ہیں. ایک تو سب سے بڑا تھا کہ جی سیفٹی اور سیکیورٹی کی انوائرمنٹ ریلیٹیولی بہتر تھی.
تو آپ اپنے نیبرہڈ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. وہاں نیبرہڈ کے اس وقت کچھ پارکس تھے, وہ ماشاءاللہ سے وہ بھی ادھر بھی بلڈنگز بن گئی ہیں, بٹ جو تھوڑے بہت پارکس تھے بھی تو اس میں ہم لوگ کھیلتے تھے. ہمارے اسکول جو تھے وہ پراپر اسکولز تھے, جہاں پلے گراؤنڈز تھے, جہاں لائبریریز تھیں, جہاں اسپورٹس کے ملٹیپل آپشنز تھے, اور آپ کے جو ہے وہ اینیول فنکشنز ہوتے تھے, جہاں لٹریچر کلب ہوتا تھا تو وہ اپنا کوئی ایکٹیویٹی کرتا تھا, ڈراما کلب ہوتا تھا وہ اپنا کرتا تھا. اور اب میں جب دیکھتا ہوں کہ آلموسٹ بارنگ اے فیو اسکولز یہ ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں, اور اس کی اب کیا وجہ ہے, وی کین پرابلی ہیو اے لانگر ڈیبیٹ آف دیٹ, بٹ کافی حد تک یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. اور اب جو ہے وہ آپ کا obviously انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کے اسکرینز ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ ریپلیسمنٹ آ گیا ہے. بٹ آئی تھنک سب سے پہلے جو جہاں گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کی رول پلے کر سکتی ہے, از ٹو میک شیور کہ پبلک اسپیسز جو ہیں وہ شہروں کے اندر وہ انشور کریں. وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ, ایک بڑا بیسک سا ہے کہ آپ کو لوگ گھروں میں سے نکلنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں ہر کسی کے پاس بڑا جس کو کہتے ہیں کہ بنگلہ نہیں ہے, لوگ چھوٹے گھروں میں بھی رہتے ہیں جہاں ان کو اوپن سپیس نہیں ملتی. تو آپ سب سے پہلے لوگوں کو اوپن سپیسز دیں. دوسری بات یہ کہ جی بچوں کے لیے سپورٹس اینڈ آرٹس اینڈ جو بھی کریٹو آپ کہہ سکتے ہیں ایلیمنٹس, وہ شوڈ بی اے پارٹ آف دا کریکولم, کہ اسکول کے اندر یہ چیز ہو. ہر پیرنٹ جو ہے وہ شاید افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں پرائیویٹلی کرائے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جی کریکولم میں انشور کرے کہ یہ والے ایلیمنٹس ہوں اور ان کی بھی ویٹیج ہو. لوگ اگر اس کو کریئر نہیں بھی بناتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ ایز اے ہابی, ایز این انڈیویجول, آپ ہر قسم کے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوالٹیز دی ہیں اور آپ چاہیں گے کہ ان ساروں کو ایکسپلور کریں. آپ کی کریٹو سائڈ بھی ہے, وہ چاہے لکھ کے آپ ایکسپلور کریں, پینٹ کر کے کریں, میوزک کے تھرو کریں, بٹ آپ کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ کا کام ہے. انڈیویجولز جو ہیں وہ اونلی وہاں کلاس ڈفرنس آ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے. ہم بات کرتے ہیں کانسرٹس کی بھی ابھی بات ہوئی. میں سنس ورکنگ ان دا کارپوریٹ سیکٹر ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ اس قسم کے ایونٹس جو ہوتے ہیں they have a very very strong commercial reason behind it. ان کا بالکل بھی یہ آبجیکٹو نہیں ہے کہ جی وہ انشور کریں کہ جی ساروں کی ایک انکلوسیو کراؤڈ ہو, ایک ڈائیورس کراؤڈ ہو. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنی یہ پبلسٹی کرنی ہے, ہمارے برانڈ کے ساتھ یہ ایک ایسوسیٹڈ ایونٹ ہے اور ہم اس کے اندر ایک سرٹن ٹائپ آف پیپل ہی چاہتے ہیں. And that's why you will never find an inclusive crowd there. یہاں اگین اسٹیٹ کا کام ہے کہ جی آپ انشور کریں کہ لوگوں کے جو پرفارمنگ آرٹس ہیں ان کو اپرچونٹی اور سپورٹ ملے. ہمارے بچپن کے اندر پھر بھی آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے تھے. کراچی میں آرٹس کاؤنسل واز اے میجر ہب, کہ جہاں آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, ڈراماز ہوتے تھے, آپ کا میوزک ایونٹس ہوتے تھے, اینڈ وی یوزڈ ٹو گو ایز چلڈرن. اب اگین کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح فنڈنگ نہیں ہے اور پرائیویٹ اگین جس کو کہتے ہیں فنڈنگ آپ کو آسان نہیں ہوتی, سو یو نو آہستہ آہستہ آل آف دیز تھنگس ڈائی ڈاؤن. سو ان کنکلوژن آئی سے کہ جی اس میں کچھ انڈیویجول لوگوں کا اپنا بھی رول ہوگا کہ آپ اپنے لیول پہ جو کر سکیں, بٹ اسٹیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اینڈ جہاں ہم اپنے اتنے سارے ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں, آئی تھنک دس از سچ اے میجر ایشو کہ لوگوں کے پاس ہیلدی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے سٹیزنس کے پاس, اور یہ دس شوڈ بی اے پرائیورٹی ایشو ایز ویل. دس از ناٹ سم تھنگ جو اگر باقی چیزیں ہو گئی تو اس کو بھی ہم سالو کر لیں گے, بیکاز this links directly to your mental health and your ability to contribute to a healthy society. So I think this is very important. We need to keep talking about this, and thank you for the opportunity. I think it's a great topic, and I hope to hear other people's views on it as well. Thank you. Thank you, Hosh. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, and I could sense a very worried father in you کہ not everybody has access to healthy entertainment, اور یہ کتنی زیادہ ضروری ہے آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے. لیکن آپ نے ایک پوائنٹ کہا کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. As much as I 100% agree to this point,
I'm afraid we do not have that kind of representation on political level. हमारा politician शायद डिग्री के मामले में तो एजुकेटेड है, लेकिन उनके लिए इस बारे में बात करना कि कुछ हेल्दी एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए या तो इम्पोर्टेंट नहीं है, या वो इस बारे में सोचते नहीं है, तो या फिर उनको लगता है कि ये वोट लेने वाला टॉपिक नहीं है. जैसे आज से जब 5-6 साल पहले जब पीटीआई ने अपनी पहली गवर्नमेंट बनाई केपी में, एंड इमरान खान केम अप विद दिस ट्री प्लांटेशन ड्राइव एंड ऑल दैट, everybody laughed at him. I don't even need to, name people. हमारे politicians ने भी, हमारे घरों में भी, हमारे रिश्तेदारों ने भी बड़ी बड़ी अजीब किस्म की बातें की. I know ये entertainment से related नहीं है, but this is just an example कि अगर कोई एक non stereotypical बात करता है जिससे लोगों को लगता है कि ये क्या है, इसमें development वाला element कौन सा है, people laugh at them. इसीलिए unfortunately not even a single politician in house considers providing healthy entertainment to masses as an issue in the first place. उसका क्या हल है, हम क्या करें? इसमें सॉरी, मैं सिर्फ एक चीज जस्ट कमेंट ऑन दिस, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स ये बातें नहीं करते, बिकॉज बात ये कि उनको माशाल्लाह एक्सेस टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट है. वो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, वो मुल्क के अंदर भी सारे लीड क्लब्स में उनका एक्सेस है, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट इज़ नॉट एन इशू, उनकी फैमिली के लिए भी नहीं है ये. हमारे यहाँ एक तो आई थिंक सिटीजन्स का बहुत बड़ा रोल है. मैं अपने पर्टिकुलर हल्के की बात करता हूँ, जब भी अटेंडेड न्यूज़ मीटिंग है, हमारे इशू की पानी का भी मसला है, ये सारी चीज़ें, और यहाँ मतलब कहने को तो हम DHA में रहते हैं, बट जब भी आप लोगों की बात सुनेंगे वो कभी भी पानी या बिजली से ऊपर बाहर निकलते ही नहीं है. एंड आई अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम्स हैं, बट कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि जी पार्क्स कम हैं, यहाँ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज कम हैं, आपकी लाइब्रेरी पूरे DHA के अंदर मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज करें तो जी एडल्ट पॉपुलेशन और वोटिंग पॉपुलेशन इस तकरीबन 3.5-4 लाख, उसमें बच्चे भी मिला लें तो 5-6 लाख की आबादी है. एक लाइब्रेरी है, और वो भी DHA की एक लाइब्रेरी है, बाकी कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है. तो ये तो बातें ही नहीं होती, बिकॉज ये कंसर्न ही नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है. जिन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो बेचारे अपनी तरफ से जैसे तैसे करके कर रहे हैं. सो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये जिसको कहते हैं कि ना सिटीजन्स की प्रायोरिटी है और ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो बिल्कुल भी नहीं है. तो ये आई थिंक इसको कैसे एड्रेस करने की मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि भाई लोगों को, इतने लोगों को, जहां वो बाकी इश्यूज की बात करते हैं, इसकी बात क्यों नहीं करते? Posh, I have worked with Aga Khan Foundation. मैंने Wall City Authority के साथ इंटर्नशिप की है. I was not the only young person there. और ये मैं आज से 5-6 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तो it was not a PTI's government. वहाँ पे इतनी दफ़ा कहा कि वॉल सिटी लाहौर के लोग जो हैं, इनके साथ एंटरटेनमेंट मतलब इनके साथ जितनी ज़्यादती होती है ना, शायद ही लाहौर के किसी और इलाके के लोगों के साथ होती होगी, क्योंकि वो इतना चोक्ड और इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. यहाँ पे बेचारों के पास सांस लेने की जगह नहीं है. 2.5 मरले के 6 स्टोरी के घर हैं, एंड दे डू नॉट हैव ब्रीदेबल स्पेसेस, दे डू नॉट हैव ग्रीन पॉकेट्स. सो लेट्स डू समथिंग फॉर द पीपल. हम इर्द गिर्द के एरिया से इंक्रोचमेंट खाली कराते हैं और वहाँ पे लोगों को सांस लेने के लिए कुछ थोड़े चौक और इस किस्म की चीज़ों को डेवलप करते हैं. मैं नाम नहीं लूँगी डायरेक्टर साहब का, मुझे आज भी उनका वो जुमला याद है. आई वॉज अ 20-year-old intern and he looked at me and he said, बीबी किस किस्म की बातें करती हो, ये यहाँ पे लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, यहाँ पे ज्यादा अफगान आती है. इसलिए मैं दोबारा ये कहूंगी कि स्टेट से मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना मैं स्टेट से किसी भी किस्म की उम्मीद वाबस्ता करना चाहती हूँ. मैंने टॉपिक के स्टार्ट में यही कहा था, एज अ कम्युनिटी व्हाट कैन वी डू फॉर आवर पीपल. As a community, how can we provide entertainment starting from our neighborhood for the kids living in our neighborhood?
आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में बच्चे होंगे, वो चाहे उनके अपने ना हो, उनके बहन भाइयों के या जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो चचा ताया के। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जब से इंटरनेट का नज़ूल हुआ है, पार्डन माय उर्दू, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब से इंटरनेट आया है तब से ओबेसिटी लेवल बच्चों में बढ़ गया है, आईसाइट के इश्यूज बढ़ गए हैं, पोस्चर के इश्यूज बढ़ गए हैं। उन बेचारों के पास जगह ही नहीं है। पोस्ट ने बड़ी अच्छी बात की, हर किसी के पास तो 10 मरले का 7 मरले का घर नहीं है, और अगर है भी तो हर किसी के पास सहन या लॉन की जो है वो लग्जरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा, आई एम एन आर्किटेक्ट, आई डिज़ाइन रेजिडेंसेज ऑन डेली बेसिस। इवन 10 मरले का भी जो क्लाइंट होता है ना, वो भी कहता है कि बस जो जगह बच जाए उसमें लॉन डाल दें, बाकी मुझे ड्राइंग रूम और लाउंज जो है ना वो बड़ा वधिया सा चाहिए। ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, और ये मैं हर क्लाइंट की बात कर रही हूँ, चाहे वो डीएचए का क्लाइंट है या चाहे वो समनाबाद का क्लाइंट है। मैंने कहा वो हैरान भी होते हैं कि जब बिजली के बिल ज्यादा क्यों आते हैं, जब इतने बड़े बड़े कमरे बनाए हुए हैं घरों में। जी, बड़े बड़े कमरे और बड़ी बड़ी शीशे की दीवारें। मतलब उस वक्त नहीं सुननी आर्किटेक्ट की जब मैं बता रही हूँ कि ये साउथ साइड पे शीशा ना लगाएं, अपने पे और अपनी जेब पे रहम करें। यहाँ 3 टन का एसी भी लग गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो चूंकि उन्होंने एक दफ़ा अल्लाह बख्शे दुबई में ट्रैवल किया था और वहाँ पे एक घर देखा था, तो उनको वही चाहिए, क्योंकि घर तो एक ही दफ़ा बनता है, तो सारी ख्वाहिशात उसी पे लगाई जाती हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यार मैं एक चीज यहाँ पे होश की को एड्रेस करना चाहती हूँ कि यहाँ पे डीएचए के लोग इसलिए भी कंसर्न नहीं है विद एंटरटेनमेंट एंड पार्क्स वगैरह, बिकॉज सारे तो जिम खाना के मेंबर्स हैं। जिसको देखो जी जिम खाना का बंदा है और वहां जाके घूम रहा है, तो इनको क्या लगे कि एंटरटेनमेंट है कि नहीं। और छुट्टियों में ये सारे बाहर चले जाते हैं, ये भी है, ये भी पॉइंट है। जो मेंबर नहीं यार दे गो अवे, जो मेंबर नहीं है वो बस वो परेशान है कि क्या करें। ना पब्लिक स्पेसेस जो हैं, सी व्यू, उधर आप जा ही नहीं सकते फैमिली के साथ, जिस किस्म का क्राउड आया हुआ होता है। तूफान ने बदतमीजी तो बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड द रेस्ट ऑफ देम दे आर मेंबर्स ऑफ कराची क्लब। कराची क्लब है, जिमखाना है, और जी जो बाकी बच गए वो बेचारे बाटू अंकल के पास बीच लग्जरी पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं तो लाहौर में रहती हूँ, यहाँ तो बीच भी नहीं है, मैं जू भी नहीं जा सकती, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये बताएं। अब तो मेरे लिए मीनार पाकिस्तान भी नो गो जोन हो गया, अब मैं किधर जाऊँ मुझे बताएं। अभी तो फिलहाल बच्चे नहीं है मेरे, कल को तो होंगे। वेयर एम आई गोइंग टू टेक देम? इस्लामाबाद वाले क्या करें? रावल डैम में डुबकियां लगाएं, छलांग मारते, क्या करें? इधर तो कुछ भी नहीं है ना। इतनी सैड स्टोरी है। माय फादर इज फ्रॉम लाहौर, और वो अपने बचपन की और कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जब बताते हैं, कहते हैं यार आई यूज्ड टू नेविगेट लाहौर बाय वॉकिंग और बाय साइकिलिंग, एंड most people my age used to do the same, and the city was built in such a manner कि आप ये सब कुछ कर सकते थे। तो अब आप लाहौर जाएं और आप मुझे बताएं कि आप, हमारा घर होता था मुजंग के अंदर, एंड माय फादर सेड कि जी हमारा ये लॉरेंस गार्डन्स और ये सारा एरिया, कहते हम बाय फुट नेविगेट करते थे। कनाल तक जाना होता था तो बाय फुट जाते थे, तो या साइकिल ले ली। अब आप बताएं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं लाहौर में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास, अपर मिडिल। सर आप तो अपने वालिद साहब की बात कर रहे हैं ना, जो कि माशाल्लाह 60s में होंगे। सर आई एम इन माय लेट 30s, late 20s, and I am born bred educated in this city। ये वो शहर ही नहीं है जो ये 10 साल पहले था। लोग मुझे कहते हैं why am I so anti शहबाज शरीफ, मेरा पर्सनल वेंडेटा है उसके साथ। I have seen that man cutting Arjun trees on Mall Road. I have seen that man turning a city of gardens into a city of concrete. I have seen that man telling PHA ग्रीन पॉकेट्स की जरूरत नहीं है, नेटिव प्लांट की जरूरत नहीं है, बाहर से मंगवाओ, वो वाला पौधा लगाओ जो देखने में खूबसूरत लगे। वो क्या करता है? वो बर्ड्स को रिपेल करता है। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपकी माइग्रेशन बर्ड्स की जो है वो इतनी कम हो गई है कि आई चैलेंज यू, बुलबुल फाख्ता तो छोड़ दें, मुझे लाहौर में चिड़िया ढूंढ के दिखाएं। मुझे पर्सनली पाम ट्रीज बहुत अच्छे लगे थे लाहौर में। वो पाम ट्रीज भी छोड़ दे, वो पाम ट्रीज भी ये जो
میرے اندر کا لینڈسکیپسٹ ہے نا وہ میں ہنس رہی ہوں لیکن میں خون کے آنسو رو رہی ہوں. لائک I consider myself this city an ambassador. No, it's not that, Komal, it's not that. Like I اس دن کے بعد سے جہاں پہ سب لوگ فیمنزم کی ڈبیٹ, مرد اور عورت کی ڈبیٹ پہ جا رہے ہیں, مجھے صرف یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کی لڑکیاں, عورتیں جن کو ان کے ماں باپ الاؤ کر دیتے تھے اپنے کالج کے بعد مینار پاکستان جا کے کچھ 4 تصویریں کھینچ لینا, چاٹ کھا لینا, ان کے لیے پرماننٹ بیسس پہ وہ دروازہ بند کر دیا گیا. سو آئی ٹیک اٹ پرسنلی. I am associated with the profession where we are developing parks and we are developing green pockets for the masses to come there. صرف کلائمیٹ کنٹرول والی بات رہنے دیں جی, ہم ویسے بھی ایز اے سوسائٹی بھی سانس لینے کی جگہ ملے. نہیں دل کرتا ہر ہفتے ایمپوریم اٹھ کے جانے کا, نہیں جانا میں نے زو, کیا کروں میں جانور, utilize the kind of entertainment activities it's providing for the people. What can we do as a society to provide entertainment to this community, to these people? فار ایگزامپل گاؤں دیہات میں کوئی نہ کوئی جنرس آدمی آتا ہے تو وہ زمین دے جاتا ہے قبرستان کے لیے, وہ زمین دے جاتا ہے کوئی چھوٹے موٹے گراؤنڈ کے لیے, والی بال کے لیے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا. لیکن ابھی میں جب ریسنٹلی پاکستان میں رہا 2-3 مہینے تو میں نے دیکھا زرعی زمینیں جو ہیں وہ بھی ہماری کمرشل اور رہائشی جگہوں میں بنتی ہیں. سر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں وہاں پہ ابھی جن کے کافی زیادہ فالوئنگ ہے. تو یہ جو ہماری اپنی حکومت ہے PTI کی, یہ جو زمینیں لے رہی ہے واپس قبضوں سے, تو کیا چیز روک رہی ہے کہ ان کو ہم کھیلوں کے میدان, پارکس یا اس طرح کی چیزوں میں کنورٹ کریں تاکہ ہماری جو انٹرٹینمنٹ ہے. سر میں بتا دیتی ہوں, میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. ایز این اربن ڈیزائنر, یہ جو پارکس اور گرین پاکٹس ہوتے ہیں سر, ان سے پیسے نہیں کمائے جاتے. ان سے جو ہے انویسٹر کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. جب آپ پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جب آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے نا تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کو میکسیمم پروفٹ کمانا ہے یہاں سے. پارک سے اس کو کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا. مسجد اس نے اس لیے بنانی ہے چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس وجہ سے. لیکن میں آگے اس سے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں بن رہا. عام طور پہ وہ ابھی دیکھیں گے حکومت جائے گی تو وہ کوئی نیا آئے گا, وہ لوگ پھر قبضہ کر لیں گے. شاملاٹ زمین تو یہاں ایسے ہی ہے. ابرار سوری, آئی لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ہیئر. یہ جو میں نے بات ابھی کی ہے نا آپ سے پروفٹ والی, یہ بھی انکلوسیو بات نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی سوسائٹی ٹو سوسائٹی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر صدر لاہور کی طرف ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جہاں پہ 15 لاکھ روپے مرلہ جگہ ہے, وہاں پہ آپ کو گولف پارک بھی ملے گا. میں آپ کو جس سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں وہ ہے جو کالا شاہ کاکو کی طرف ڈیولپ ہو رہی ہیں. وہاں پہ وہ آپ کو پارک شارٹ نہیں دیں گے, وہ بس آپ کو ایک نال کی جگہ دے دیں گے, اس کے باہر بورڈ لگائیں گے پارک ہے اور لکھا ہوگا گھاس پہ چلنا منع ہے. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑا آپٹمسٹک ہوں کہ شہروں میں کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی تھوڑی بہت پلان کر کے بنتی ہیں, تو ہمارے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں تو لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے, وہیں پہ آبادیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, کہیں باہر نکل نہیں سکتے. تو وہاں تو بالکل ہی اپرچونٹیز کم ہو رہی ہیں. تو بس اس میں کہہ رہا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی یس لیکن ہر یونین کونسل کے لیول پہ شاید حکومت اس کو لے جائے. کھیل کے میدانوں کو اور جو بھی شاملات سرکار کی زمینیں ہیں جو واپس کوئی مجھے نہیں وہ کرے گا, they would actually be very happy, اور مجھے کہیں گے thank you so much, and they but وہاں پہ ایون یہ بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ سڑک کے اوپر جو کوڑا پڑا ہو اگر میں اس کو اٹھا رہی ہوں تو وہ بھی like it will be like a talk of محلے کی gossip بن جائے گی, میری بہن کی پرابلم بن جائے گی کہ یہ کیوں اس کی بہن باہر سے آئی ہے اور وہاں سے کوڑا صاف کر رہی ہے, اس کو کیا پرابلم ہے, OCD ہے, مینٹل
मेंटल इश्यू है कि क्या, क्योंकि हम इतने आदी हो गए अपने गंद के साथ, हम साथ साथ लेके फिरना चाहते हैं, या हम घर के साथ भी गिराएं, गाड़ी से भी गिराएं. Thirdly, because I'm very solution oriented, so there was a time कि मैं अपने भाई के साथ बहुत छोटे अपार्टमेंट में थी, and I couldn't do any sport क्योंकि वो Kentucky में था, and he was middle of nowhere, or we didn't have the money to buy a bike or anything. So what I did was I got एक दरवाजे के बीच में मैंने पोल लगा दिया था, and I used to do gymnastics. See, it has to come from an individual level. You know, if you can't find something, you have to make something in your environment. चाहे वो जितना भी छोटा हो. I mean, वो इतना छोटा apartment था ना कि it was just like there was one bed in this corner and then another bed in the other corner, and we were sharing it, and there was only one bathroom. But उसमें भी मैंने पोल लगाया जिसमें मेरा भाई का सर बार बार लग रहा होता था. But I did that because sport is, I love sport, it's my life, you know. If there was no sport, research by the foundation 2 years back कि green spaces जो होती हैं, it helps reduce crime and the war in general. Like the research was about how Middle East is largely deprived of green spaces, और की वजह से आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो द इम्प्रेशन इट गिव्स इज कि हर जगह जो है सिर्फ फसाद हो रहा है. सही है, लेकिन अगर आप इजिप्ट की तरफ देखें, सो आगा खान फाउंडेशन मेड दिस अल अज़हर पार्क, एंड इट्स वंडरफुल पार्क. इट्स बेस्ड near the Salahuddin Ayyubi wall, and where the Al Azhar University was, and the park itself earns, like अगर आप foreigner हैं तो it's $50 something I guess entrance fee. अगर आप वहाँ रहते हैं तो it's free, like you can go for free अगर आप कायरो के अंदर रहते हैं तो. तो the point is that हमारे यहाँ जो है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि जो parks होते हैं, जो green spaces होती हैं, it's not just about play and stuff, it's part of community engagement. अगर आप सी व्यू पे चले जाएं तो it's like land, it's not completely developed. सही है, आप बिन कासिम पार्क चले जाएं तो वहाँ आपको जो है ट्रीज नहीं मिलेंगे. वो उन लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको लगे कि हाँ कोई डेवलपमेंट हुई है टू गेन वोट्स, पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी. और इनिशियली ये भी था कि लोगों को लगता है कि पार्क्स कैंट अर्न, बट पार्क्स आर वेरी मच एबल टू अर्न. अगर आप पार्क्स अर्न नहीं करेंगे तो वो डेवलप नहीं हो सकेंगे. सो इट्स लाइक सस्टेनेबल टू. सो पीपल इन पाकिस्तान आरंट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि पार्क्स जो है उसका मेन पर्पस होता है कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ाना. एंड थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट, जब कम्युनिटी उस एरिया की एंगेज करती है, सो ऑटोमेटिकली देयर आर न्यू इनिशिएटिव्स, डिबेट्स हो सकती है वहाँ पर, बच्चे खेल सकते हैं वहाँ पर. सही है, हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग बेंचेस में बैठ के बुक्स पढ़ें. बेंच पे जाके बुक पढ़ते हैं तो मोबाइल चलाया जाता है या कुछ ना कुछ चलाया जाता है. तो द पॉइंट इज के अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन. और ये तब होगा जब लोगों के अंदर इस चीज की अवेयरनेस होगी कि पार्क्स क्यों बनते हैं. लाइक अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम देखें या आप बैरिया टाउन देखें या आप डीएचए के एरियाज देखें, सो एवरीवन इज लाइक मेकिंग वन फ्लोर हाउसेस. सही, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. इमरान खान इज सेइंग कि ही वांट्स बिल्डिंग्स टू गो अप, और उसके अगेंस्ट जो है ना आप नया हाउसिंग स्कीम देखें तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक फ्लोर के घर बना के दे रहे हैं सबको. आपका घर है भाई, आपका घर है, एक फ्लोर के घर के ऊपर आप सीमेंट यूज कर लो. लाइक आई एम वेरी अगेंस्ट द फैक्ट के लोग जो है बोलते सीमेंट की जो है वो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ये सब बढ़ गया. तो सीमेंट की एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपके क्लाइमेट घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप जो है कहीं पे दरख्त नहीं लगाते. आपकी इसका आपको कोई इल्म नहीं है. आपकी सैनिटाइजेशन का भी कराची तो आपको कराची तो इट्स लाइक completely destroyed city. अब green spaces की बात कराची में करें तो अनील I'm sorry, I hate to आपको मुदाखलत करने के लिए I'm really sorry. आपकी आवाज इतनी audible नहीं है, समझ नहीं आ रही. Please fix your mic and please continue. That's very actually valid points you're saying and I want to listen more.
So like कहाँ पे नहीं आ रही थी आवाज, so I can like talk again. You were at Cement, where I lost your voice. Yes, I was at cement. So the thing is that we all heard that the fact that cement exports are increasing या cement की consumption बढ़ रही है. तो the problem is कि cement की consumption और exports की वजह से we are also increasing the carbon footprint, क्योंकि cement जब बनता है तो वो water consume करता है. Like cement का सबसे बड़ा by product, cement का सबसे बड़ा manufacturing ingredient ही water है. So we are like completely taking all that water and we are like completely grinding it. कोई जो है ना green spaces के ऊपर बात नहीं हो रही. Like एक फ्लोर का घर बनता है लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कहीं भी ग्रीन स्पेस नहीं. अभी रिसेंटली बैरिया टाउन ने कोई पिक्चर रिलीज की थी, तो आप उस पिक्चर में देखें एक दरख्त नहीं दिखेगा आपको. घर के बाहर एक दरख्त दिखेगा लेकिन इन जनरल वो घर की वजह से छुप जाएगा. किसी को नहीं समझ आएगा कि वो दरख्त का क्या काम है. 10 दिन बाद मुझे लगता है कि वो दरख्त भी काट दिया जाएगा. और दूसरा ये कि चूंकि पार्क्स की अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज पीपल आर इंट अवेयर ऑफ साइंटिफिक स्टडीज टू. लाइक हमारे यहाँ टिकटॉक और फेसबुक पे लोग बैठ जाते हैं लेकिन नो वन इज कंसर्न के डॉक्यूमेंट्रीज भी आप देख सकते हो. क्यूरियोसिटी स्ट्रीम इज अ वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म. $15 होता है उसका पर एनम. पीपल आर इन वॉचिंग इट. पीपल आर लाइक टिकटॉक पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, ट्विटर के ऊपर क्या हो रहा है. भाई वो देखो, अपने बच्चों को वो दिखाओ ताकि आपका बच्चा बोल सके कि भाई बाहर की दुनिया में ये होता है, हमारे यहाँ ये चीजें क्यों नहीं होती. सही है. लाइक देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज जो ये बताते हैं कि बीज जो होती हैं, इफ यू डोंट हैव बीज अराउंड यू कैन नॉट हैव नेक्टर, यू कैन नॉट हैव स्वीटनेस. पूरा एक हैबिटेट है. लेकिन अगेन पीपल वोंट नो दिस बिकॉज वो तो स्पेसेस में जाते ही नहीं है. उनको पता ही नहीं है कि भाई पार्क का क्या काम होता है. उनको ये भी नहीं पता कि पार्क के अंदर एंगेजमेंट कैसे होती है. हमारे यहाँ मीनारे पाकिस्तान का इवेंट हो जाता है. आप पार्क्स नहीं बनाओगे तो वो सारा का सारा क्राउड जो है ना वो मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाएगा. ठीक है. पार्क्स होते ही इसीलिए क्योंकि हर एरिया का बंदा अपने पर्टिकुलर एरिया में जाके रिलैक्स कर सके एंड दे कैन कम होम अगेन. अब कराची के अंदर बिन कासिम पार्क तक मेरे एरिया से इट्स 50 मिनट्स की ड्राइव इन ट्रैफिक. इट कैन गो टू 1 hour एज वेल. उसके बीच में देयर आर नो पार्क्स. अगर अच्छा पार्क चाहिए तो आप आगन हॉस्पिटल चले जाएं. लाइक सबसे ज्यादा ग्रीनरी आपको वही मिलेगी फिर. तो द थिंग इज के ये जो है ये गवर्नमेंट इट्स अ पीटीआई फेलियर टू सम एक्सटेंट. आई एम अ पीटीआई वोटर बट देन आई अगेन से के इमरान खान सेड के बिल्डिंग्स ऊपर जानी चाहिए लेकिन बिल्डिंग्स ऊपर नहीं जा रही. और ये लोग जो है सीमेंट प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं लेकिन सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर क्लाइमेट इफेक्ट को कौन जिम्मेदार ठहराएगा. लाइक आप सीमेंट तो बनाए जा रहे हैं लेकिन उसका कार्बन फुटप्रिंट ऑफसेट कैसे होगा. कोई न्यूट्रलिटी नहीं है उस बात के अंदर. कोई ये नहीं बोलता कि वी आर स्पेंडिंग ऑन मोर रोबस्ट प्रैक्टिसेस ताकि पानी वेस्ट ना हो. उस पर भी कोई बात नहीं करता. तो द थिंग इज के it's part of the government thing, it's part of the political economy and people should talk about these things. So yeah, like unless and until we read about these things we won't talk about these things. Like curiosity stream आप सब देखें, it's like $15 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता. $6-7 तो नेटफ्लिक्स ले लेता महीने के. ये $15 है साल का. तो हर चीज जो है ना देयर आर चीप थिंग्स टू सी. अच्छी चीजें उसके पास. इट्स वेरी रीजनेबल. पेरेंट्स सबको दिखाना चाहिए अपने बच्चों को. इसी तरह से जो है ना वी कैन लाइक इंक्रीज अवेयरनेस. सो दैट्स माय पॉइंट. थैंक यू. Thank you, Anil. I am very happy that common people are aware of the ground realities and the issues related to ground realities. The thing is, आपने बिन कासिम पार्क की बात की. मैंने कुछ साल पहले विजिट किया था कराची और तब आई वॉज अ फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर स्टूडेंट. और वहाँ पे हमारे एक टीचर थे जिन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था जो आज मुझे आपकी बात से याद आ गया कि बिन कासिम पार्क इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू डिजाइन अ पार्क. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप गज़ीबोज बना के उसको पार्क का नाम नहीं दे सकते. पार्क की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो उसको ग्राउंड, गार्डन और लॉन से डिफरेंशिएट करती है. जब उसमें कम्युनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती वो पार्क नहीं होता. जब उसमें शैडोड ट्रीज नहीं होते वो पार्क नहीं होता. जब उसमें हर एज ग्रुप के लिए जॉगिंग, वॉक से लेके साइकिलिंग,
ट्रैक नहीं होता, वो पार नहीं होता। और फिर इसी वजह से ये मीनार पाकिस्तान वाले हादसे होते हैं, क्योंकि मीनार पाकिस्तान इज नॉट अ नेबरहुड पार्क. It was never designed for a neighborhood park as a neighborhood park. नेबरहुड पार्क्स में और पब्लिक पार्क्स में और फिर सिटी सेंटर पार्क्स में बहुत फ़र्क होता है. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, और उनको बहुत अच्छे से इसका फ़र्क पता होगा. मैं इसलिए उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पता, इस वजह से क्योंकि हमें कभी ये फ़र्क बताया नहीं गया गवर्नमेंट की तरफ से. और इसी वजह से जब ये बहरिया टाउन वाली साइड पे जब हम जाते हैं तो हमारे मुंह से फिलबदी निकलता है, ये तो लगता ही नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि आपको वहाँ दरख्त नज़र आते हैं, आपको वहाँ खुली जगह नज़र आती है, आपके बच्चों के लिए वहाँ पे झूले लगाए जाते हैं जहाँ पे वो और फिर उसके बाद उन पार्क्स की बाकायदा मेंटेनेंस होती है, और वो मेंटेनेंस हर ब्लॉक के लोग पे करते हैं. This is what I'm talking about. When community takes responsibility and they participate in a certain activity, automatically चीज़ें ठीक होती हैं. इसलिए आपको DHA के पार्क्स में कभी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे हरासमेंट के केसेस सुनने को बहुत कम मिलते हैं. बहरिया टाउन की चूँकि सिक्योरिटी और उनके CCTV कैमरास, थैंक्स टू दैट, वहाँ पे आपको तकरीबन इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं सुनने को मिलती कि इस तरह से हुआ है. अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने स्पेस के शुरू में ही कहा, ये इशू ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का है, क्योंकि ये ही वो क्लास है सबसे ज़्यादा जिसको हमेशा से एंटरटेनमेंट, जिसको बड़ी लिमिटेड दी गई और फिर दे के ले ली गई, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी कुछ देर पहले की थी. एंड आई डोंट वांट टू साउंड रेपिटेटिव. जी, socially isolated. You can speak now. Assalamu alaikum. I have been listening to the discussion for a bit. काफी valid points हैं, काफी सारे लोग काफी different बातें कर रहे हैं, most of which have a lot of substance to them. However, I feel एक चीज़ है जो हम सब अभी तक डिस्कस नहीं कर रहे, उसको उस तरह से हाईलाइट भी नहीं किया जा रहा. पार्क्स बनाना यस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेसेस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की, सोसाइटीज की एंड ऑल दैट, लेकिन अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखें अक्रॉस द ग्लोब, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बच्चों को एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो फिजिकल एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकें. Substantial amount of space is given to students ताकि वो ग्रो कर सके, not just mentally but physically as well. पाकिस्तान में unfortunately barring a few elite schools जहाँ पे ये जिसे आप बोलते हैं privilege हासिल है बच्चों को कि उनके लिए स्पेस अवेलेबल है फॉर फिजिकल एक्टिविटीज. आप जितने स्कूल्स देखें, इवन जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, वो चार्जिंग thousands of rupees of fee per month, वो भी 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल की कोठियों में, घरों में खुले हुए हैं, जहाँ पे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए स्पेस प्रोवाइड करना तो दूर की बात है. वहाँ पे क्लासेस में इफ यू मूव इन तो आपको अक्सर नजर आएगा कि जो बच्चे हैं वो इस तरह अंदर उनको घुसाया होता है जैसे वो आप किसी ब्रॉयलर मुर्गियां खरीदने वाले कसाई की दुकान पे चले जाए ना, तो उसके पिंजरे में जैसे मुर्गियां घुसी होती हैं उस तरह क्लासेस में बच्चे घुसाए होते हैं. एंड देन वी एक्सपेक्ट कि वो बच्चे जो हैं वो फिजिकली डेवलप करेंगे या उनको ये समझ आएगी कि किस तरह से स्पोर्ट करना इज वाइटल फॉर देम एंड हाउ इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल ग्रूम एंड डेवलप. आई रिमेम्बर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, स्कूल में हमारा ग्राउंड था, बट इट उसके ग्राउंड के नाम पे या फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे वो एक मजाक ही था. सो दैट वुड लीड अस टू क्या चलता रहता था, जैसे लड़के ग्रो अप कर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, पढ़े चल रहे हैं एंड व्हाट नॉट, बाहर निकले हुए हैं कुछ, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपने वो एनर्जी निकालनी थी. एंड दैट्स व्हाट वेयर आई फील हम लोग लैक करते हैं. जो एक चीज जो होनी चाहिए, मे बी गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, मे बी पेरेंट्स को भी इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि अगर आप स्कूल्स को फी पे कर रहे हो तो आप ये भी इंश्योर करो कि जहाँ पे हम करिकुलम की बात कर रहे हैं वहाँ पे उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज भी इम्पोर्टेंट हों, ताकि आपका बच्चा सिर्फ मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इम्प्रूव ना करे,
बल्कि वो साथ ही साथ फिजिकली भी इम्प्रूव करे. आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. आई लाइक टू ऐड समथिंग हियर. ये आपके एकेडमिक्स वाले पॉइंट से, अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने बच्चे को पब्लिक सेक्टर के स्कूल में भेजते हैं तो फिर वहाँ पे आपको ग्राउंड मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी. अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पे शायद एजुकेशन तो आपकी मर्जी की मिल जाए, लेकिन चूंकि वो पर्पस डिज़ाइन कैंपसेस नहीं होते, वो कंजर्व किए जाते हैं या फिर उसमें रेनोवेशंस की जाती हैं, या फिर अगर उनमें से जो पर्पस डिज़ाइन कैंपसेस होते भी हैं उनमें एक कंपाउंड तो हो सकता है और होता है. चूँकि मैं खुद एक प्राइवेट सेक्टर के स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, हमारे पास कंपाउंड ज़रूर था लेकिन हमारे पास ग्राउंड नहीं था. एंड आई वेरी क्लियरली रिमेंबर जो एक छोटा सा ग्रीन एरिया भी था, बाद में भी उसको कैंटीन में कन्वर्ट कर दिया गया था, चूँकि हर साल स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ती है और एक कैंटीन की और ज़रूरत थी. तो अनफॉर्चुनेटली मतलब इन माय ओपिनियन, या जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में हमें एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों की फैसिलिटी, मैं HSN टाइप स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे स्कूल्स की बात कर रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें हमें एक ही इदारे में नहीं मिल सकती, एटलीस्ट स्कूल लेवल तक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. I understand आपका point valid है, but that's what I'm trying to say कि कहीं ना कहीं हम we need to strike that balance, जहाँ पे ये ensure किया जाए by one way or another कि एटलीस्ट इफ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड, कुछ इस तरह की जगह हो जहाँ पे बच्चे एटलीस्ट कुछ एक्टिविटी कर सकें. जैसे यू वर सेइंग अबाउट पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, मैंने खुद ये देखा है. देयर इज अ पब्लिक सेक्टर स्कूल राइट नेक्स्ट टू वेयर आई वर्क, मैसिव ग्राउंड एंड व्हाट नॉट, और उसमें हो क्या रहा होता है, गर्ल्स का स्कूल है. अगर कभी आप देख लो, धूप में टीचर्स बैठी हुई हैं, बच्चियां बेचारी उनके सर पे तेल लगा रही हैं, मालिशें हो रही हैं वहां पे. मतलब you rarely ever see कि वहाँ उसमें कोई physical activity हो रही है, that space is being wasted. So या government कुछ इस तरह की situation create करे where sharing हो public और private schools वाले को इस तरह से आपस में sync कर दिया जाए कि वो कोई space share कर लें, या वल्ला अलम there needs to be something. Since I'm not an expert at this, तो जो मुझे एक चीज फील हुई विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, मैंने उस चीज को डिस्कस किया, बट इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आई गेस सिंस यू आर मोर इनटू डिजाइन एंड प्लानिंग यू वुड नो बेटर. एक और चीज थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, बट इससे पहले डिस्कस हो रहा था. आई लिव इन मॉडल टाउन. हमारे यहाँ पे एक पार्क है, मॉडल टाउन पार्क लाहौर में, बहुत अच्छा है. आई फ्रीक्वेंटेड फॉर द लास्ट डेकेड मे बी मोर, और वहां पे ये है कि it's a huge space जहाँ पे आपको communal activities हो सकती हैं and what not, jogging कर रहे होते हैं लोग, workout and all those sort of things. जिस दिन मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, जिस दिन कोई public holiday होगा, अगर आप उस दिन उस पार्क पे चले जाओ तो it feels like मतलब आप किसी ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ पे मतलब इट्स बेयरली रिकग्नाइजेबल. इतनी आवाम होती है एंड यू लुक अराउंड एट द पीपल, वो बेचारे पे कर करके जा रहे हैं अंदर, और एक तूफान बदतमीजी छाया हुआ एंड व्हाट नॉट, एंड यू सडनली रियलाइज कि हमारे यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं विद रिगार्ड्स टू पब्लिक स्पेसेस एंड एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज कि लोगों के पास एक पार्क में पैसे खर्च के जाने के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है. इवन लिबर्टी का जो राउंड अबाउट है, इट्स बेयरली maybe 10-15 feet of grass. जैसे ही कोई वीकेंड आता है, आप वहां से गुजर जाओ तो लोग वहां पे भी इकट्ठे हुए हैं. सो एक चीज जो they're failing people at it, खासतौर पे जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं, वो यही है कि हम उनको अक्रॉस द सिटी पार्क्स या ओपन स्पेसेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं. बच्चों को शाम में वो क्रिकेट खेल सकें या कुछ इस तरह की चीज कर सकें, फुटबॉल खेल सकें. My nephew, he is going to a football academy जिसके लिए we're paying a lot of money, and that shouldn't shouldn't be the way things should be. खुला ग्राउंड हो, बच्चा जाए खेले, वो स्पेसेस ये अवेलेबल नहीं है. So yeah, मतलब जिस लाहौर में हम बड़े हुए हैं वहां पे फिर भी थोड़ी से हालात बेहतर थे, but with the passage of time situation is very bleak. That's about all I had to say. Yeah, just एक पॉइंट मैं आपके उस पे करूंगा, वेरी रेलेवेंट एंड समथिंग दैट वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल, कि स्कूलों का ऑब्वियसली आपका जो एक्सपीरियंस रहा होता है स्कूल में. हमारा स्कूल कराची के अंदर सेंट पैट्रिक्स एंड सेंट माइकल्स दोनों स्कूल ऐसे थे जिनके अपने प्ले ग्राउंड्स थे, आप वहाँ मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल सकते थे.
پوائنٹ یہ ہے کہ بائی ایٹ دا رسک آف بینگ ریپیٹیٹو کہ اسٹیٹ کی اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں پرائیویٹ اسکولس کو بھی جو لائسنس ملتے ہیں وہ اسٹیٹ سے ملتے ہیں. آپ کا پورا ایک ڈائریکٹریٹ ہے جو پرائیویٹ اسکولس کو آتھرائز کرتا ہے کہ ہاں جی آپ یہ کھول سکتے ہیں, آپ یہ لائسنس ہے. اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کتنی جگہ ہے ان کے پاس, کیا کیا فیسلٹیز ہیں. آپ کیسے لائسنس دے رہے ہیں اس طرح کے اسکولوں کو جو ایک بنگلے کے اندر جو ہے انہوں نے اسکول کھولا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جی کنڈر گارڈن سے لے کے جو ہے وہ اے لیولز تک آپ کو, اور کچھ نے تو ادھر ساتھ میں ماشاءاللہ بی اے بھی سٹارٹ کرا دیا ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ بس آئیں اور انشاءاللہ اینڈ میں ہی نکلیں گے اسکول سے باہر. تو یہ کون لائسنس دیتا ہے؟ اسٹیٹ دیتا ہے. تو اسٹیٹ جو ہے وہ پھر الاؤ کرتا ہے کہ وہ ایگزوربیٹنٹ فیس بھی چارج کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آل روڈز لیڈ ٹو دا اسٹیٹ, کہ ایز سٹیزنز ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں. مطلب پرائیویٹ بیسس پہ جو انسان کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. ہم چیریٹیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ جہاں امپاورشڈ ایریاز میں اپرچونٹیز بچوں کو ملے فار سپورٹنگ. فٹ بال کافی جیسے کراچی کے اندر پاپولر ہے, تو یہاں آپ سپورٹ کرتے ہیں پرائیویٹ کلبس کو جو ڈفرینٹ ایریاز میں بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, اینڈ آل ادر سچ ایکٹیویٹیز. بٹ اس کا امپیکٹ آج آ کے جو ہے وہ منسکیول ہے کنسیڈرنگ دا سائز آف آور پاپولیشن, the growth rates that we have. اور اسٹیٹ اگر اس پہ انٹروین نہیں کرے گا تو I think کہ وہ وہاں ایک پوائنٹ آ جائے گا کہ جہاں میرے خیال سے we will not be able to جو آج یہ ڈسکشن ہو رہی ہے شاید یہ بھی ڈسکشن اب نہ ہو کہ یار پیپل جسٹ گیو اپ کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا یہاں. تھینک یو. آپ نے بات کی ہے کہ ان کو لائسنس مل رہا ہے, لائسنس بھی مل رہا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیکس بھی نہیں پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں جو چاہے 10 مرلے کے گھر کو کنورٹ کیا جاتا ہے اس ادارے میں, چاہے وہ اکیڈمی ہو یا اسکول ہو, وہاں پہ جو ٹیچرز پڑھائی جاتی ہیں دے پے دیم پینٹس. So these people are using this as a business. It's the business. It's a source of earning. وہ کوئی اسکول کھول کے وہاں پہ کوئی خدمت نہیں کر رہے عوام کی, وہ لوگ وہاں پر پیسے کما رہے ہیں. اس لیے یہ ٹاپک تو خیر بہت زیادہ اس میں چلا جائے گا. جہانگیر صاحب معذرت, میں آپ سے I'm really sorry, آپ کافی دیر سے بولنا چاہ رہے ہیں, پلیز. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم. Actually, I just know Hosh. Matter of fact, اس سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے میرا ٹویٹر پہ. But honestly, I just want to say one thing. I am so impressed by the awareness کہ جتنی آپ لوگوں میں ہے. مجھے 28 سال 30 سال ہونے کو ہیں نارتھ امریکہ میں رہتے ہوئے, برٹن میں رہتے ہوئے. And I am so elated کہ میرے ملک کے جو نوجوان ہیں آپ جیسے وہ کتنے اویئر ہیں. اور دیز آر دی کائنڈ آف کنورسیشن دیٹ we have been having in the West, especially during COVID. The mental health issues when the kids are, sitting in their homes and all that. And I think I just want to share something with you guys, and that's very important. آج سے 20 سال پہلے میں یونیورسٹی آف اوکلاہوما ہیلتھ سائنسز سینٹر میں ہم لوگ ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ ہم نے دیکھا کہ ابھی سیکنڈ اینڈ تھرڈ ڈیکیڈز آف these kids' lives, they were developing type 2 diabetes. It's very prevalent now in the West, especially in North America, and I suspect that's also the case in Pakistan and elsewhere. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ بچوں کو اس میں ہم لوگ جو کر رہے تھے کہ انسولین ریزسٹنس, obesity and cardiovascular risk factors, what are the predictors of that? And that is something that somebody said about obesity and all that. I think it's a wonderful topic. I rarely join these spaces on Twitter unless some that I know someone, but I can tell you we could talk for hours and hours on this, but I am so impressed, and I want to say that without any withholding. You guys are so incredible. آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پتہ ہے کیا کرنا ہے. اگر میرے ملک کے لوگوں کو اپرچونٹی ہو پاکستان میں, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے صرف اتنی ہی بات کرنی ہے. میں کافی دیر سے سن رہا تھا یہ
کہ آپ لوگ ماشاءاللہ you are at par with any advanced nation, any even though despite the fact کہ وہاں پہ اتنی ریسرچ کی اپرچونٹیز نہیں ہیں, لیکن آپ لوگ لگتا ہے پڑھتے ہو. تو میں صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. It was certainly a pleasure listening to you all. And again, in terms of COVID, if I could be any helpful to anyone, by the way, I'm a public health advisor here for Canadian Red Cross on a national level. So if I could be of any assistance to anyone in that regard, I'm be more than happy to. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اپنے نوجوانوں کو سن کے آج کہ how aware you guys are, and I'm truly impressed, and I want to thank you, host. Thank you so much, sir. تھینک یو سر. آپ کی ایج گروپ سے زیادہ تعریف سننے کی عادت نہیں ہے مجھے, میں صدمے والی خوشی میں ہوں. بہت شکریہ, اپریشیٹڈ. میں تو اسی پہ خوش ہوں کہ نوجوان نہیں, آپ لوگ لگ رہا ہے کہ سارے نوجوانوں کو in her 20s, in his 30s and all that. میں 50 سال کا آدمی ہوں, بوڑھا آدمی ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. میں آنیسٹلی میں یہ کنورسیشن ہم یہاں پہ کرتے ہیں, میں میک ماسٹر میں تھا, ہم وہاں پہ کرتے تھے کنورسیشن, ہم نیومی کلائن کو پڑھتے تھے انوائرمنٹ میں. اینڈ آئی مین آج مجھے وہ چیزیں جب میں سنتا ہوں آپ لوگوں سے, جو میں نے سنی, تو I was quite astonished کہ these folks are ahead of the game. Given the fact what is available in Pakistan for them to read. And I think just keep it up. I mean, you are amazing guys. You are amazing. Thanks. تھینک یو سر, جزاک اللہ. اچھا کومل, ایک سیکنڈ بفور وی گو اہیڈ, میری اسپیکر سے درخواست ہے جتنے بھی ہیں آپ جس دوران بات نہیں کر رہے کائنڈلی اپنا مائک بند رکھیں, کیونکہ پھر وہ اس میں شور آتا ہے. I had to remove one person, خالی کوکر, I had to remove you because آپ کا مائک آن تھا اور مجھے جہانگیر صاحب کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. And now I'll let you speak. خالی کوکر, you can whistle now. ہو سکتا ہے. ہاں جی, السلام علیکم. I think she's still connecting. اچھا, میں کوئکلی بات کروں گی. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Please go ahead. میں جو کچھ کہنا چاہتی تھی وہ تو یہ جہانگیر صاحب نے آلریڈی کہہ دیا, تو اس لیے دوسرے پوائنٹ پہ بات کروں گی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں. اس طرح تو اگر ہم بات کرنے جائیں تو وش لسٹ ہماری بہت لمبی کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. ابھی لیٹس ٹاک کہ ہمارے پاس جو پارکس ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں چھوٹی سی ایک آبزرویشن شیئر کرنا چاہوں گی. کووڈ کی وجہ سے کافی عرصے سے ہم کہیں نہیں جا رہے تھے, تو لائک 3 weeks بیک پلان کیا کہ چلو پارک میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, فیملی کو لے کر گئے ہیں, اور آئی واز سو ڈس اپوائنٹڈ. میں شاید پاکستانی کسی پارک میں شاید 2 سال کے بعد گئی تھی. انگلینڈ میں جب ہم رہے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنے اچھے طریقے سے لوگ اور کس طرح سے پارکس میں جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اپنا بچپن ایسے گزرا کہ ہر فرائیڈے کو اماں ابا لے کے جاتے تھے, کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم فرائیڈے کو نہ جائیں, اور اتنا اچھا بچپن, وہ میموریز, یعنی کھیلتے کودتے تھے, فزیکلی اسٹرانگ تھے. جب میں نے یہ 3-4 ہفتے ہم پہلے پارک میں گئے تو آئی واز سو ڈس اپوائنٹڈ ٹو سی کہ تقریباً ہر سیکنڈ بندہ جو تھا اس کے پاس موبائل تھا, اور وہ اپنی جو ہے نا سیلفیز لے رہے ہیں, اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں. صرف یہ ہو رہا تھا, یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پارک میں صرف اور صرف سیلفیز لینے کے لیے آئے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہم واک کریں, یہ نہیں کہ ہم تھوڑا سا کھیلیں, یہ نہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی کوئی بیڈمنٹن وغیرہ یا اس طرح کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, نتھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. تو سارا وہ جو لگ رہا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو بھی لوگ آئے ہوئے, میلہ لگا ہوا ہے, یہ صرف اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ان کی سیلفیز ہوں, ان کی ویڈیوز بنے اینڈ آل دیٹ. اور مزے کی بات یہ کہ وہ اسی طرح سے تیار بھی ہو کر آئے تھے. ادروائز پارک میں جانے کے ہوتے کہ آپ اپنے ایزی ڈریس میں جاتے ہیں, کیجول ڈریس میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. تو میں صرف چھوٹی سی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم جس قسم کے مینٹل ڈس آرڈرز میں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے بچے آج کل جا رہے ہیں,
اس جنریشن کو آپ دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گلاسز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے دانتوں کا برا حال ہے, ہائٹس آپ دیکھیں بچیوں کی کتنی چھوٹی ہائٹس رہ گئی ہیں, اس طرح کے قد کاٹ, اس طرح کی انرجی, اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں. اور پھر مینٹل ایشوز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ پھر آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں جو نور مقدم والے اور یہ جو مینار پاکستان والے, مطلب واٹ ناٹ, جو آپ نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس طرح کی چیزیں آج کل آپ کو سننے کو مل رہی ہیں. اس لیے کہ بیٹھ کے ویڈیوز دیکھتے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو آپ کو جو انرجی ہے وہ جو کھا رہے ہیں, ایک تو مجھے جہانگیر صاحب نے انڈیکیٹ کیا اوبیسٹی بڑھ رہی ہے, آپ کی انسولین, آپ کی بہت سارے وہ ایشوز تو ہو رہے ہیں, مینٹل ایشوز بھی ہو رہے ہیں. تو میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ہم پیرنٹس کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا, تھوڑا سا سیکریفائز کرنے پڑے گا, اپنی روٹین کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور بچوں کو جب ہم پارکس میں لے کر جائیں, میک شیور کہ ان کے فونز وغیرہ جو ہے نا وہ آف ہو, وہ واک کریں, وہ جاگنگ کریں, وہ کچھ ان کے ساتھ کھیلیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, سکولز میں نہیں ہو پا رہا, کالجز میں, جو کہ میرے خیال میں ایک چیز میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ عمران خان نے دیکھ لیا کہ کلائمیٹ کرائسس کا جو بھی ایشوز آنے والے ہیں اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے, اور یہ پلانٹیشن اینڈ آل دیٹ. لیکن جو کرائسس ہمارے ہیلتھ ایشوز کے آنے والے ہیں, جو ہماری مورالٹی جس طرح سے نیچے جا رہی ہے, جس وجہ سے کہ ہمارا وہی جو مینٹل ڈس آرڈرز شروع ہو گئے ہیں, بچوں کے جو پرابلمز شروع ہو چکے ہیں, جو وہ سائیکوپیتھس بنتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے عمران خان کو یہ بھی انشور کرنا پڑے گا, جیسے کہ آپ نے انڈیکیٹ کیا, کہ ایسے سکولز کو نہیں لائسنس دیں جہاں پہ پارکس نہیں ہیں. اور اگر سکولز وغیرہ تک نہیں ہو سکتا تو کم از کم پیرنٹس یہ کریں کہ ہر ویک میں اپنے بچوں کو پلیز لے کر جائیں اور ان کے ساتھ ان کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. تھینک یو سو مچ. Thank you very much. That was very insightful, and I agree with you word to word. Thank you very much for adding to it. Ji Yasin, you can speak now. مجھے صرف ایک دو پوائنٹ اس میں ایڈ کرنے تھے. یہ ہوش بھائی جو کہہ رہے تھے اس میں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے تھے نا اسکول کو لائسنس ملتے ہیں, یہ اگر کراچی کا تو حساب ہے, یہ سمیرا ججا بھی ہے, نصاب پہ انہوں نے رپورٹ پڑھی ہوگی, صرف لائسنس نہیں ملتے ان کو بغیر کسی اسپورٹس فیسلٹی. تو دور کی بات ہے, یہاں پہ جو نالا انکروچمنٹ کی جو مہم شروع ہوئی تھا تو وہاں پہ ایک ایجوکیٹر اسکول ہے, وہ باقاعدہ نالے کو انکروچ کر کے نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے. یہ تو حال ہے کراچی کا. دوسری بات یہ انل بھائی نے کی بہت اچھی کی کہ یار آپ کے ایریا کا پارک ہوگا نا تو لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے. یہ ایک طرح سے سولوشن بھی ہے ہراسمنٹ کے خلاف. وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ ایریا کے پارک میں آپ خود جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے محلے کے بزرگ یہاں ہوں گے, میرے کوئی جاننے والا ہوگا, تو جو یہ لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ اس سے باز رہیں گے. دوسرا, عورتیں بھی کمفرٹیبل محسوس کریں گی کہ ہمارا اپنا محلہ, ہمارے اپنے جاننے والے ہیں, وہ ہمیں بچائیں گے. تو یہ ایک طرح سے اگر آپ کے ایریا کے اندر ایک پارک بنے ہوئے ہوں گے تو اس سے بہت سے فائدہ ہوگا. تھینک یو. یاسین ابھی جو بول رہی تھی, میں ان کا ہینڈل نیم بھول گئی ہوں, خالی ککر, انہوں نے کہا کہ بڑا ویلڈ پوائنٹ کہا جو میں نے اس پیس کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ویسے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, وش لسٹ تو ہماری بہت لمبی ہے, بٹ بات یہاں پہ میں یہ کرنا چاہ رہی تھی, میں اس کے آئیڈیاز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو ہمارے پاس ہے, what can we do out of it, یا what's the maximum we can do out of it. ابھی جب پارک بنانے کی کوشش کریں گے اپنی سوسائٹی میں, درخواست لکھیں گے, دیں گے, وہ مرضی ہے الیکشن پاس آنے والا ہوگا تو شاید جگہ مل جائے گی اور 4 درخت بھی لگ جائیں گے, لیکن ابھی تو فی الحال الیکشن قریب نہیں ہے نا, تو ہم پارکس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے. اسکولز کا بھی یہ ایشو ہے, سب بچے پبلک سیکٹر میں نہیں جاتے, سب بچے ایسے اسکولز میں نہیں جاتے جہاں پہ گراؤنڈ اور پارک کی سہولت موجود ہو. ابھی اپنی ریسورسز میں رہتے ہوئے what can we do other than کچھ آرٹ اینڈ کرافٹ سے ریلیٹڈ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائیں. مطلب آئی ریمبر وین آئی واز ان یونیورسٹی, ہم جب اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو کچھ پرپوز کرتے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, تو وہ کہتے تھے پرمیشن تو میں آپ کو لے دوں گا, اسپانسر آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. اینڈ دین we used to go to these brands and these companies جو کہ ان چیزوں کو اسپانسر وغیرہ کرتے ہیں. How can we approach these sponsors? I'm not in a university anymore. I'm sure یہاں پہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اب اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں شاید نہیں آتے. ہم سے ان کو کیا فائدہ ہوگا
اگر ہم ان اسپانسرڈ کمپنیز کے پاس جاتے ہیں، ان سے کوئی کسی کمیونٹی کے لیے کوئی آرٹ اینڈ کرافٹ یا کوئی بچوں کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز آرگنائز کرنے کے لیے. جی ابرار. میں اصل میں اس کے سے پہلے زمین والے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے نیا کویسچن ریز کیا ہے تو میرا حل میں اندر اسپیکر کو دے دیں. تھینک یو. نہیں ابرار پلیز آپ ایڈ کریں اس میں. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ زمین والا جو مسئلہ ہے نا، اس میں جیسے صرف ہوش بھائی نے کہا جی کہ یہ صرف اسٹیٹ کی طرف ہی جا سکتا ہے، تو اس میں ہم اسٹیٹ کریں نہ کریں ہم یہ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ اپنی علاقے میں ارد گرد نظر دوڑائیں، جہاں پہ بھی آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی، وہ ہے کچھ سرکاری زمینیں. میں اپنے گاؤں کی مثال دوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک پٹوار خانہ ہے جس میں کبھی کوئی پٹواری نہیں آیا. ایک دارا ہے یعنی پنچایت کا وہ جگہ تھی وہ ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ بھی کوئی نالا ہے، کوئی وہ نہر ہے، کوئی وہاں پہ سرکار کی زمین ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان جگہوں کو لوکل لیول پہ ہی آپس میں بات چیت کر کے لوگوں کو کنونس کر کے تو تھوڑا بہت ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. مثلاً یہ جو میں نے پٹوار خانہ کہا، یہ چھوٹی جگہ ہے لیکن چلے یہاں ایک والی بال کا نیٹ لگ سکتا ہے، ایک ٹیبل ٹینس لگ سکتا ہے. یہ اتنی مہنگی چیزیں نہیں ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چلو ایک مسئلہ ہے کہ یہ آبادیوں کے بیچ میں آ گئی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ یوز جو ہے وہ ان کا ہو سکتا ہے. دوسرا میں دوبارہ آپ نے ہوسٹ آپ کا مجھے نام نہیں پتا لیکن آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ایک تو جو بالکل غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو جگہ اتنی کم رہ گئی ہے کہ ان کے صحن تو ختم ہو رہے ہیں، وہ اپنے انہی گھروں کے اندر الگ الگ ہوتی جا رہی ہیں فیملیز. لیکن آپ نے مینشن کیا تھا کہ اپر مڈل کلاس بھی جب گھر بناتی ہے تو وہ 15 کمرے بنا لیتی ہے اور 10 باتھ روم بنا لیتی ہے اور باہر کنکریٹ کا چھوٹا سا جو صحن بنا دیتی ہے. تو کم از کم یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت صحن اپنے گھروں میں چھوڑیں. مجھے یاد ہے میں اور میرے بھائی جو تھے وہ سارا دن اپنے صحن میں کرکٹ کھیلتے رہتے تھے. تو تھوڑی بہت جگہ یہ چھوڑیں اپنے گھر کے لیے، چاہے وہ 2-3 یعنی 2 مرلے بھی ہو جائے، لیکن تھوڑا اس طرح کا ڈیزائن کریں کہ آپ کے 2 بچے ہوں تو وہ آپس میں کھل کے کوئی فزیکل کھیل سکیں. وہ پورا دن کھیلیں گے، ایکسرسائز ہوگی تو وہ کافی ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ میں ہوگی. جی تھینک یو. Anybody else wants to add something to it? Okay. I'd like to thank everybody who joined in, especially the people who participated and presented their ideas. I'm very thankful. Okay, I have a request from Usman. صرف چھوٹی سی. جی ابرار آپ بات کریں. عثمان آپ ابرار کے بعد بات کیجیے گا. جی ابرار. ہم پچھلے 4 دن سے ہم مختلف اسپیسز میں جا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے ویلے ہیں کہ 1200 1400 لوگ ایسی ڈبیٹ میں جا رہے ہیں جہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو یہ پہلی اسپیس تھی جہاں پہ اتنی زبردست ڈسکشن ہوئی اور صرف سولوشن اورینٹڈ بات ہوئی. تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. اٹ مینز اے لاٹ. جی عثمان یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ عثمان آپ کے پاس اسپیکر ہے. یو وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ؟ اوکے شاید عثمان کو خود نہیں پتا کہ وہ بولنا چاہتے تھے اور پھر میں نے انہیں دے دیا مائک اور اب وہ نہیں بولنا چاہتے. Anywho, thank you very much everyone. I'm really thankful. I was not expecting اس لیول کی انگیجمنٹ کیونکہ in my vast experience of using social media جہاں پہ ڈرامہ نہیں ہوتا وہاں پہ انگیجمنٹ نہیں ہوتی. Thank you very much. I am related, I'm associated with the profession of research and academics. یہ ایک عدد بڑا selfish سا میرا ایک space تھا. I wanted to have other people's opinions or I'm going to write, add this into my paper and all that. I again thank everybody. میں اتنا اچھا نہیں بولتی، مجھے بہت اچھا thank you کہنا نہیں آتا. اس لیے تھینک یو ایوری ون. ہوسٹ تھینک یو ویری مچ. سائٹو تھینک یو ویری مچ. میں سب کے نام نہیں لے سکتی لیکن جن لوگوں نے اسپیشلی بہت اچھے آئیڈیاز دیے دے ایکچولی ہیلپ یو ود مائی پیپر. ابرار صاحب بہت شکریہ. جہانگیر صاحب آپ آئے تھے اینڈ یو ناٹ جسٹ ایڈڈ
but also appreciated us. For those who were just listening, thank you very much for listening, کیونکہ کچھ باتیں سننے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. Thank you very much everyone. اللہ حافظ. تھینک یو جی, اللہ حافظ.